ہمارا DQ 2024 اس سال کے دور قرآن کے سلسلے میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 16 پارے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ سورہ طٰہٰ ہے، بہت اچھی سورت ہے۔ پورے موسیٰ نبی کے زندگی کے حالات، آپ کی ہجرت، کس طریقے سے نبیوں نے کشمکش کی ہے، یہ پورا جو تھرڈ گروپ ہے سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون اور ایک مدنی دور کی سورت سورہ نور، بہت اہم ترین صورتیں ہیں۔ انبیاء اکرام کے انباء اور رسول بیان کیے گئے ہیں، قصص النبیین ہے، قصے انبیاء کے بیان کیے گئے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ان کے اندر جو تڑپ تھی، جو تشنگی تھی، اور قوموں نے، لوگوں نے کس طریقے سے جو ہے ان کی بات نہیں مانی، تو یہ نبیوں کا کشمکش کا دور رہا۔ تو آنے کی کلاسز میں کوشش کریے کہ یہی ہمارا زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرا لیا کرے، ایک دوسرے کو یعنی انوائٹ کر لیا کرے کہ ابھی کلاس شروع ہونے والی ہے، اس طریقے سے، تاکہ سب ہم چاہتے ہیں کہ قرآن سے جڑ جائے۔ قرآن ہی وہ واحد چیز ہے جو ہمارے دل کے اندھیروں کو، غم، رنج، تکلیف، جو ہماری پریشانیاں ہیں، اس سے نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے، قرآن قرآن قرآن۔ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کے بغیر ہم نجات چاہتے ہیں، خوشی چاہتے ہیں، تو اٹس ناٹ پاسبل۔ صحیح کنیکشن ہی نہیں ہوا ہے تو آپ کا فون، آپ کا گیجٹس کتنی قیمتی ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کنیکٹیوٹی از ویری امپورٹینٹ۔ اللہ سے کنیکٹ ہونا ہے ہمیں، نہ کہ بندوں سے، نہ کہ دنیا سے۔ یہ ایک جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ضرورت ہے۔ الحمدللہ جتنی ضرورت اتنا ہی یوز، جتنا پیٹ کو لگتا ہے اتنا ہی کھانا ہے نا، زیادہ کھائیں گے تو درد ہو جائے گا۔ لیکن اس میں یہ نہیں، جتنا آپ علم سیکھیں گے وہ جو ہے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ دنیا کی مال دولت سب ختم ہو جائیں گی لیکن یہ علم کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اس علم کے لیے جو ہے کوشش کریے۔ الحمدللہ آپ بہت خوش قسمت لوگ ہیں، گھر بیٹھ کر ون ٹچ کے ذریعے سن سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں۔ آج سے کوئی 20 سال پہلے یہ تمام فیسلٹیز نہیں تھی، کتنا مشکل ہوا کرتا تھا، جا کر سیکھا کرتے تھے۔ دیکھیے وہی ہے نا کہ جو چیز اللہ ہمارے ریچ میں ہمارے لیے آسان کر دیتا تو انسان اس سے جو ہے اس کی نہ تو قدر کرتا ہے، نہ اس کو سیکھنے کا شوق، طلب، تڑپ، تشنگی نہیں ہے۔ یہ سب دیکھیے فتنوں کا دور ہے، ان فتنوں سے ہمیں ہمارے اولاد، آنے والی نسلوں کو بچانا ہے تو قرآن ہمیں بھی تھامنا ہے، ہمارے اولادوں کے ہاتھ میں بھی قرآن دینا ہے۔ اللہ ہم سب کے ناصر اور مددگار بنے۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے ہم آج کی آغاز کریں گے کلاس کا۔ میں دعوت دیتی ہوں حفصہ شاہد کو، وہ آئیں تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے آج کی کلاس کا آغاز کریں۔ حفصہ شاہد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا
أنا فاعبدني وأقيم الصلاة للذكر إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى وما تلك بيمينك يا موسى صدق الله العظيم صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. اما بعد، محترم خواتین اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ اس قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار، ہمارے دلوں کی روشنی کا ذریعہ، ہمیں ہدایت کا ذریعہ عطا فرما. یہ قرآن ہمارے رنج، غم، دکھ، بیماری، پریشانیوں کو دور کرنے کا سبب بنا، دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنا. اللہ یہ قرآن ہمارے لیے حجت کرنے والا بنا دے. یا اللہ اس قرآن کو ہمارے زندگی کا مقصد اور منشا بنا دے. یا اللہ اس قرآن کو سیکھنے سکھانے میں ہماری زندگیاں وقف کر لیجئے. یا اللہ ہم سے بہترین خدمت لیجئے. یا اللہ ہمارے سر کے بال سے لے کر ہمارے انگوٹھے کے ناخن تک، ہمارے پورے جسم میں اللہ ہر ایک جسم کے اعضاء میں نور ڈال دے، ہمارے نفس کو نورانی بنا دے، قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور کر دے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ. سورہ طٰہٰ، طٰہٰ اکثر لوگ نام بھی رکھتے ہیں، حرف مقطع سے شروع ہو رہا ہے. یہ سورہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے زمانے میں یہ سورہ نازل کیا گیا، جو سورہ مریم کے بعد ہی دور میں یہ سورہ نازل کیا گیا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے قبول کرنے سے پہلے یہ سورہ نازل ہو چکی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 نبوی میں آپ ایمان لے کر آئے. تو یہ جو ہے ہجرت حبشہ، کل ہم نے سورہ مریم کے ضمن میں پڑھ چکے ہیں کہ ہجرت حبشہ جو پیش آئی، سیکنڈ ہجرت حبشہ سے پہلے سورہ مریم نازل ہو چکی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکنڈ ہجرت حبشہ کے بعد ایمان لے کر آئے. تو یہ سورہ بھی اس ضمن میں نازل کی گئی. اور حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ سورت نازل کی گئی. ان کے قبول اسلام کی سب سے زیادہ مشہور اور معتبر روایت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تو راستے میں ایک شخص نے ان سے کہا کہ پہلے اپنے گھر والوں کی تو خبر لو، اور آپ کے بہن یعنی فاطمہ بنت خطاب، بہن وی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے گھر پہنچے. وہاں ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے بہن بھائی سعید بن زید بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحیفے کی تعلیم ان سے جو ہے، ایک صحیفہ تھا کیونکہ ابھی قرآن جو ہے کتابی شکل میں کمپیل نہیں ہوا تھا، ایک صحیفہ تھا ان کے ہاتھ میں، ان کی وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آتے ہی ان کی بہن نے اس صحیفے کو چھپا دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پڑھنے کی آواز سن چکے تھے. لہٰذا انہوں نے پہلے جیسے اندر داخل ہو گئے، پہلے بہن بھائی سے پوچھا، انہوں نے کچھ نہیں کہا. اس کے بعد بہن بھائی پر بل پڑے اور مارنا شروع کر دیا. بہن نے بچانا چاہا لیکن ان پر بھی جو ہے مار پڑ گئی، سر پھٹ گیا بہن کا. آخرکار بہن اور بہن بھائی دونوں نے کہا کہ ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تم سے جو کچھ ہو سکے کر لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کا خون بہتے دیکھ کر تھوڑا شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ جو تم لوگ پڑھتے ہو. تو بہن نے پہلے تو قسم لی کہ کہیں یہ آپ پھاڑ نہ دے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ پھاڑنے کی
कसम दी बहन को और फिर वो सहीफे लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। और बहन ने कहा कि जब तक मैं ये सहीफे नहीं दूंगी जब तक कि आप गुस्ल कर ना लें, इस पाक सहीफों को हाथ नहीं लगा सकते। तो लिहाजा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने गुस्ल किया, फिर वो सहीफे पढ़ना शुरू किया। और जैसे सूरह ताहा, यही सूरह था, इसकी इब्तिदाई आयतें पढ़ना था, इंशाल्लाह हम तफसीर में देखेंगे। तो बेसाख्ता आपकी जबान से निकल गया, क्या खूब कलाम है। ये सुनते ही हजरत कबाब बिन अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उनकी आहट सुनकर पर्दे के पीछे छुप गए थे, बाहर आए और कहने लगे कि बखुदा मुझे तौक़्क़ा है कि अल्लाह तुमसे अपने नबी की दावत फैलाने में बड़ी खिदमत लेगा। कल ही मैंने रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना, खुदाया अबुल हकम यानी अबू जहल या उमर इब्न खत्ताब दोनों में से किसी को इस्लाम की झोली में डाल दे। बस ऐ उमर, अल्लाह की तरफ चलो, अल्लाह की तरफ चलो। इस फ़िक्रे ने रही सही कसर उनकी पूरी कर दी। उसी वक्त हज़रत खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल किया। ये हिजरत हबशा से थोड़ी मुद्दत बाद ही का किस्सा है। तो देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, छठी नबवी में जाकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम को कबूल किया। ये सूरह ताहा की इब्तिदाई आयतें रही। ज़रा देखिए, एक बहन के दिल में भी तड़प थी ना भाई के इस्लाम लाने की, कबूल करने की। तो हम ख़वातीन अपने आप को कमतर नहीं समझना चाहिए कि बस भाई मतलब गुस्सेला है, वो क्या कहेगा, पता नहीं बात नहीं सुनेगा, वो तो बड़े हाई फाई किस्म के लोग हैं, वो थोड़ी इस तरफ आते हैं, उनको थोड़ी इस पर यकीन नहीं। अल्लाह का कलाम है ना, ये मेरी बात है ना आपकी बात है, लेकिन वो तड़प के साथ, वो दिलसोजी के साथ कि अल्लाह क़यामत के दिन ये भी बच जाए अल्लाह की पकड़ से, जहन्नम से। ये तड़प अगर रहेगी ना तो इंसान, अल्लाह ताला इंसान की ज़बान में तासीर भी डाल देगा, वो बात को भी सुनाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन हम बात सुनाने से पहले ही डर जाते हैं। वो लोग क्या मानेंगे, उनको ये क्या दिलचस्पी है, क्या हमने बताया उस दिलसोजी के साथ लोगों को। हालांकि आज देखिए, कोई ऐसा घराना नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको कोई परेशानी लाहक नहीं है। बीमारियों, जिस्म बीमारियों का ढेरा डाला हुआ है, जायदाद के मसले हैं, घरों में मियाँ बीवी के झगड़े हैं, बच्चों की नाफरमानियाँ हैं, विरासत के मसले हैं, सियासत के मसले हैं, क्या नहीं बताइए। ना कोई फर्द, ना कोई कौम, ना कोई मुल्क इससे बचा हुआ है। हर जगह इंतशार है, लड़ाई झगड़ा है, खौफ का आलम है, रंज का आलम है, गम का आलम है। जिनके पास खाने पीने को सब अशिया है, अल्हम्दुलिल्लाह वेल टू डू लोग हैं, बच्चे भी वेल सेटल हो गए, फिर भी तन्हाई सताती है उनको। तो गरीब क्या, अमीर क्या, मर्द क्या, औरत क्या, बच्चा क्या, बड़ा क्या, बूढ़ा क्या, हर एक को उसके लेवल के परेशानियां लगी हुई हैं। वो परेशानियों में घिरा हुआ है। इन परेशानियों से निकलने का एक ही तरीका है, वो है कुरान मजीद। कुरान को थाम लीजिए। कोई ना कोई तर्जुमे का कुरान, तफसीर का कुरान घरों में रखिए। मैंने आपको DQ ग्रुप में भी इब्ने कसीर की PDF का मैंने आपको लिंक दे दिया था, वो अपने फ़ोनों में डाउनलोड कर पढ़ते जाइए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, इससे निकलने का एक ही ज़रिया है, नजात का एक ही ज़रिया है। 1450 साल से लेकर ता क़यामत तक इंसान की कामयाबी का, फलाह का, हिदायत का, रहनुमाई का एक ही रास्ता है, वो है कुरान का रास्ता, जिसकी हर इंसान को तलाश है। गौतम बुद्ध देख लीजिए, उसको कपिलावस्त का बादशाह था। जब कलिंग की जो जंग हुई उसमें उसने देखा कि जो लोग मारे गए, तबाही हुई, वो देखकर उसका दिल पसीज गया। और इन तमाम चीज़ों से यानी बचने का, निर्वाण का क्या रास्ता है, नजात का क्या रास्ता है, उसने अपने महल, जवान, बीवी, शिरक और बच्चे को छोड़कर निकल गया, जंगलों में चले गया कि इन गम से निकलने की नजात को ढूंढते हुए भटक गया। पता नहीं वो गौतम बुद्ध बन गए, आज उसके फॉलोअर्स भी बहुत हो गए हैं। लेकिन हमारा दीन रूहानियत नहीं चाहता। दुनिया में रहते हुए, दुनिया को एंजॉय करते हुए, दुनिया को बरतते हुए, दुनिया को इस्तेमाल करते हुए हर एक का हक अदा करने का हुक्म देता है। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद,
ایک بیلنس زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے. تمہیں اللہ کو پانے کے لیے، اللہ والے بننے کے لیے سب دنیا کو، کھانا پینا سب کو چھوڑ کر جو ہے جنگلوں میں چلے گئے. ایک ٹانگ پر رہ کر آپ جو ہے وظیفہ کر رہے ہیں، اللہ کی محفلیں سجا رہے ہیں. اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے. تھوڑا سا کریے کام لیکن کنٹینیوٹی پائی جائے. اللہ کو تو وہ کام بہت محبوب ہے. روزانہ پڑھیے، 5 آیتیں پڑھے، ترجمہ تشریح. الحمدللہ. یہ نہیں کہ ایک وقت میں ایک پارہ پڑھ لیا پھر اب ایک ہفتے تک قرآن کی طرف آپ پلٹ کر بھی نہ دیکھیں، ایسا نہیں ہے. روزانہ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. اللہ کو یہی کام بہت پسند ہے. اور قرآن ہماری روح کی غذا. اللہ نے اس مہینے کو جو ہے خصوصیت عطا کی، رمضان کا مہینہ جو الحمدللہ آنے والا ہے، اس کی رحمتیں، برکتیں، ایک نیکی کا اجر 700 گنا بڑا چڑھا کر دینے کا اللہ کا وعدہ ہے. وہ مہینہ مبارک مہینہ بن گیا جس میں قرآن نازل کیا. وہ رات مبارک، بڑی بابرکت والی رات، ہزاروں مہینوں سے بہتر رات. وہ غار ہرا، اس کی عظمت دیکھ لیجئے. مکہ شہر ام القرآن قرار دیا اللہ نے، جہاں اللہ کا گھر ہے. وہ نبی محترم محسن انسانیت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے قلب مبارک پر جبرائیل علیہ السلام، روح الامین، روح القدس امانت داری کے ساتھ اس کلام کو نازل کر رہے تھے. اس قرآن کو سیکھنے والے صحابہ کرام سے اللہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ. کیا کیا اس کی جو ہے خصوصیتیں نہیں، کیا کیا اس کی ثمرات، اس کی برکات نہیں ہے، بتائیے. الحمدللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کی بدولت تمہیں عروج ملے گا، تمہیں ترقی ملے گی، تمہیں کامیابی ملے گی. یہ قرآن ہی وہ چیز ہے انسان کو جو ہے عرش سے اٹھا کر فرش پر بٹھا دیتا ہے، یعنی فرش سے اٹھا کر عرش پر. اللہ اکبر. اس کی کتنی خصوصیات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج وہ ہمارے گھروں میں ہے. ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نہ اس کی طرف آنا چاہتے، نہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ سیکھنا چاہتے ہیں، نہ اس کے لیے اپنا وقت لگانا چاہتے ہیں، نہ صلاحیتیں، نہ مال، نہ دولت. اللہ اکبر. کتنی غفلت میں ہیں. دیکھ لیجئے سورہ کہف میں ہم یہی پڑھ کر آئے ہوئے ہیں کہ اس غفلت سے نکلنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کو تھامنا ہے. اور خاص طور پر سورہ کہف میں ان فتنوں سے نمٹنے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بتا دیا ہے. مال کا فتنہ ہے، ایمان کا فتنہ ہے، سب فتنوں سے بچنا ہے. تو قرآن کو تھام لیجئے. قرآن کے بغیر ہمیں کچھ نہیں مل سکے گا. قرآن وہ چیز ہے. قرآن کی عظمت بلکہ بہت سارے ہمارے آڈیو سے اس پر آپ سن سکتے ہیں. لیکن اگر آج ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ پڑھنا چاہتے، دلچسپی ہی نہیں، بس ہفتے میں ایک بار کہیں درس میں چلے گئے، کہیں سن لیا قرآن، جمعے کے دن پڑھ لیا سورہ کہف، رات میں سوتے وقت ملک پڑھ لیا، سورہ واقعہ پڑھ لیا، سلیکٹڈ سوراز دعاز پڑھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا. نہیں، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے قرآن کا حق ادا کرنے کا. ایک ایک لفظ، ایک ایک معنی، زبر زیر پیش کے بھی معنی ہے. آپ جب گرامر سیکھیں گے نا، اتنا آپ کے دل میں شوق ہو جائے گا، کیونکہ بغیر وداؤٹ اینی ٹرانسلیشن آپ کو قرآن سمجھ میں آنے لگے گا. واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے. اللہ اکبر. تو اتنی بڑی نعمت کو ہم کس طریقے سے ضائع کر رہے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے جو بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر ہمیں دے دیا ہے. یہ تمام انسانوں کے لیے ہے. ہدی للناس، ہدی للناس ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہدایت حاصل کرنا چاہیے. ہمارا زندگی کا مطلب، مقصد کیا ہے؟ اس کلام کو علم القرآن علمہ البیان، اس قرآن کو سیکھنا ہے، اس کو بیان کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اس قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. اور ہمارے دلوں میں، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، ان کے دلوں میں قرآن کو سیکھنے سکھانے کی آرزو، امنگ پیدا ہونی چاہیے. جوانی کا دور
آرزوؤں اور امنگوں کا دور ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ہم جن آرزوؤں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں نا، ان کا تعلق اسی دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے۔ عمدہ کیریئر، اچھا مکان، اچھی بیوی، آسائش، زیبائش، یہ آرزو تمنائیں ہر ایک کے دل میں ہوتی ہیں، لیکن آپ کے دل میں وہ آرزو پیدا ہو جائے کہ قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پھر جا کر دوسروں کو سکھائیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مکے کے حالات میں لوگوں نے جب کفر اور شرک کا غلبہ تھا، کوئی مسجد تو ایسی نہ تھی جہاں رسول اللہ تشریف فرماتے، صحابہ اکرام کو تعلیم دیتے، ایسی جگہ سیف اینڈ سیکیور نہیں وہاں بیٹھ کر قرآن سیکھتے، چھپتے چھپاتے رات کے وقت میں وادیوں میں چھپ کر جو ہے نماز پڑھا کرتے۔ دارالارقم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرکز بنایا تھا جس میں رسول اللہ صحابہ اکرام کو تعلیم دیا کرتے۔ ظاہر بات ہے کہ سب لوگ وہاں جمع نہیں ہو سکتے تھے، لوگوں کی اپنی مصروفیات بھی ہوا کرتی تھی۔ پھر یہ کہ اگر محسوس ہو جائے کہ یہاں مرکز بن گیا تو مخالفت شدت پکڑے گی۔ ان حالات میں تعلیم کا طریقہ یہ تھا، کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دیا تھا کہ رسول اللہ کی صحبت میں رہتے، جیسے وہی نازل ہوتے اسے سیکھ لیتے، پھر اہل ایمان کے گھروں پر جا کر اس وحی کو پہنچاتے تھے۔ اس طریقے سے قرآن کے علم کی جو ہے تبلیغ جاری تھی۔ انہی نوجوانوں میں سے ایک صحابی خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہ صحابیوں میں گنے جاتے ہیں، کبائر صحابی، سینئر صحابوں میں سے، اور ان کو قرآن سیکھنے سکھانے کی جرم انگاروں پر ننگی پیٹ لٹا دیا جاتا۔ ان کی کمر کی چربی پگھلتی اور وہ انگارے ٹھنڈے ہوتے۔ ایمان لانے کے بعد انہیں ایسی ایسی سختیاں جھیلنی پڑتی تھی، لیکن وہ اس سب کے باوجود اس کام میں ثابت قدمی سے لگے رہے۔ اللہ کا جو کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے لوگوں کو پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا جو واقعہ ابھی میں نے آپ کو بتائی، اس میں بھی حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار بہت ہے، بہت اہم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے تھے رسول اللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے، ننگی تلوار لے کر، بڑی جلال کی کیفیت میں۔ راستے میں انہیں حضرت حذیفہ مل گئے جو اگرچہ ایمان لا چکے تھے لیکن انہوں نے اپنا ایمان ابھی چھپائے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آج اس صحابی کو یعنی بے دین محمد رسول اللہ کو قتل کر کر چھوڑوں گا، آپ کا قصہ تمام ہی کر دوں گا۔ یہ کہہ کر گئے تو حضرت حذیفہ نے کیا کہا؟ بڑی حکمت سے رخ موڑ دیا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری ہی ہمشیرہ اور بہن بھائی دونوں ایمان لا چکے ہیں۔ اب آپ جو ہے تصور نہیں کر سکتے کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیظ و غضب کا کیا عالم ہوگا۔ وہ بڑے جلالی قسم کے آدمی تھے، وہ غصے میں آگ بگولا ہو کر اپنی بہن کے گھر کی طرف گئے، فاطمہ بنت خطاب کی طرف۔ گھر پہنچے تو وہاں خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میاں بیوی کو جو ہے تعلیم دے رہے تھے، سورہ طٰہٰ آیت سکھا رہے تھے۔ کاش ہمارے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ آج گھر گھر جانا تو چھوڑیے، گھر بیٹھے ون ٹچ کے ذریعے ہیڈ فونز لگا کر بہت سارے ٹی وی، ڈرامہ، سیریلز، کوئی جو اپنا پسندیدہ چینل ہوتا ہے، ڈسٹریکشن سے بچنے کے لیے فونز خریدتے ہیں، کاسٹلی قیمتی، اور ہیڈ فونز خریدتے ہیں 2,000 3,000 بلوٹوتھ سے کنیکٹ کرتے ہیں، وہ کہیں بھی رکھ دیں آپ بلوٹوتھ کے ذریعے سے آپ کو کچن میں بھی سنائی دے گا۔ اتنی آج فیسلٹیز ہے، اس کے باوجود ہم ذرا بھی اس کی طرف آنا نہیں چاہتے، ذرا بھی اس کتاب سے محبت نہیں، اس کا حق ادا کرنا نہیں چاہتے، دل کبھی پسیتا نہیں کہ اس کو پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ کی طرف سے ہر ایک کے نام یہ خط ہے، کبھی دل تڑپتا نہیں کہ اس خط کو پڑھوں، اللہ کی طرف سے میرے نام ہے۔ کوئی ایسی زبان میں آپ کے لیے خط آ جائے تو کتنا دل تڑپتا ہے۔ دوڑتے ہیں، جاتے ہیں، کون اس زبان کو جانتا ہے، ایک ایک لفظ کو پڑھتے ہیں۔ کوئی آ کر کہتا ہے فلانے پیپر میں آپ کی تعریف کی گئی ہے، لیکن آپ فرینچ ہے، آپ کو نہیں پتا، تو کیسی تڑپ ہوتی ہے۔ جبکہ اللہ کی طرف سے ہر ایک کے نام ایک خط ہے۔ اس کے ساتھ میرا اور آپ کا معاملہ دنیا کی زندگیوں میں مگن، کھانے پینے، پکانے، کچن صاف کرنے، بس اسی میں بچے پیدا کرنا، بس یہی زندگی کا مقصد۔ کنوارے ہیں تو شادی کی تمنا ہے، شادی ہوگی تو بچوں کی، بچے ہو گئے تو ان کو بڑھانے، تعلیم تربیت کے، وہ ہو گئے تو پھر ان کے نکاح، ان کی شادی، پھر ان کے بچوں کے بچے، کب تک یہ دس از اینڈ لیس لائف، کبھی ختم نہیں۔ کب جا کر ہوش آئے گا؟ حتی زرتم المقابر، یہ پیٹیں جا کر خبروں کو لگ جائے گی۔ اس سے پہلے اس کتاب کو تھام لیجئے، ایک بار پڑھ کے تو دیکھیے۔
آپ اپنی دل کی روشنی سے، دل کے نور سے پڑھ کر دیکھیے، الحمدللہ قرآن آپ پر کتنا آپ کو فائدہ مند ہوگا۔ آپ کے رنج، غم، پریشانی، دکھ، تکلیف، تنہائی، نا امیدی، بے بسی، سب اندھیروں کو، جہالت کے، خرافات کے، بدعات کے، یہ وہ شمشیر ہے، یہ وہ تلوار ہے، ان تمام کا جو ہے خلا خیمہ کر دیتا ہے۔ یہ سب جو جس کو مل گئی یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، بہت اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے یہ۔ تو لہٰذا کس طریقے سے دیکھ لیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ایک زمانہ تھا کہ رسول اللہ کے دشمن بن گئے، اور جو لوگ ایمان لایا کرتے تھے ان کو تکالیفیں دیا کرتے تھے، اذیتیں دیا کرتے تھے، روڑے اٹکایا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو، دل کو اسلام کے لیے قبول کر لیا، الحمدللہ ان کے خدمات دیکھ لیجئے، انہوں نے جو دین کی خدمت کی، جب دوسرے خلیفہ منعقد آپ کو الیکٹ کر لیا گیا، 10 سال آپ کے خلافت کے دور میں اسلام کی فتوحات، سبحان اللہ، شورا کی مجلس، اس میں کمپلسری حافظ قرآن اور جن کو حدیث یاد ہے ان کو رکھا کرتے، تقوی والوں کو جو ہے گورنر، صوبے کے گورنرز بنائے آپ نے۔ جتنا اسلام آپ کے دور میں پھیلا نا، ایکسٹینشن ہوا، ایکسپینڈ ہوا، آپ کی وفات کے وقت 22 لاکھ مربع زمین پر اسلام کا پرچم لہلہا رہا تھا، سبحان اللہ۔ تو دیکھ لیجئے وہ 6 سال پہلے کے عمر، 6 سال بعد جب اسلام قبول کرے تو وہ عمر کو دیکھ لیجئے۔ آج بھی ہم رضی اللہ تعالی عنہ و رضوا عنہ کہتے ہیں، ان کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیے، کیسے فتوحات، کیسا ڈٹرمنیشن، اللہ کا حکم بس سر آنکھوں پر۔ شیطان بھی ان کو دیکھ کر راستہ بدل لیا کرتا تھا، اتنی ایمان کی تو ان کے اندر طاقت اور قوت۔ جب شام کے مہم چل رہی تھی، آپ گھر میں ہیں مدینہ منورہ میں، لیکن وہ کنیکٹیوٹی اللہ کے ساتھ، تو کہنے لگے یا ساریہ اور جبل کی طرف آ جاؤ، ادھر طرف پہاڑ کی طرف آؤ، یہاں مدینے میں بیٹھ کر لائیو ٹیلی کاسٹ اللہ دکھا رہا تھا، سبحان اللہ۔ یہ مقام، یہ رتبہ، یہ درجہ ایسے ہی نہیں ملتا۔ دنیا میں کوئی پوزیشن حاصل کرنا ہے تو لوگوں کو کتنا مال دے کر، کھلا کر، انہیں جو ہے اپنی جھوٹی تعریفیں، ویوز، ریویوز لیتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، اس کلام کو تھام لیجئے، کائنات کی ہر چیز آپ کی مددگار ہو جائے گی۔ اسی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک فوجی جا رہے تھے کسی مہم میں جہاد کرنے کے لیے، پیالہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، پیالہ ان کا دریا میں گر گیا، تو کہنے لگے دیکھ اے دریا، تو اللہ کے حکم سے تو بھی بہتی ہے، میں اللہ کے حکم سے میں جہاد کے لیے جاتا ہوں۔ حالانکہ وہ پیالہ سونے کا نہیں ہے، کوئی قیمتی نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ قیمتی کام میرا مشن ہے، مجھے وہاں جانا ہے، لہٰذا تو اگر اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو میرا پیالہ مجھے واپس لا دے۔ کیا کہنا تھا، ایک موج آئی، پیالہ جو ہے لا کر کنارے پر چھوڑ کر چلے گئی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، دل میں تقوی، اللہ کا ڈر، پھر قرآن کے مطابق عمل کرنے والے۔ تو قرآن کا کیا ہی کہنا ہے، یہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، اس قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ جب ہم کلام پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام، جتنا کان لگا کر اللہ سنتا ہے، کوئی سنے یا نہ سنے، اللہ سنتا ہے۔ اللہ کی خاطر اس کے کلام سے جڑ جائیے، کلام سے فائدہ اٹھائیے۔ ایسے پڑھیے قرآن کو جیسا کہ پہلی بار سن رہے ہیں، پہلی بار دلوں پر نازل ہو رہا ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سنن ابن داؤد، سنن نساء میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت اچھی آواز دی تھی، اور ان کی قرات کو خود رسول اللہ بڑے شوق سے سنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ان کے گھر کے پاس سے گزرے، اس وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خاص کیفیت سے قرآن پڑھتے رہے۔ رسول اللہ بڑی دیر تک وہاں کھڑے ہوئے، قرآن کو سنتے رہے، اور فجر میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا اے ابو موسیٰ، تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے آل داود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا ہے۔ داؤد علیہ السلام جب صبح کے وقت زبور کے حمد کے ترانے پڑھا کرتے تو قرآن
قرآن میں گواہی موجود ہے کہ پرندے بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، پہاڑ بھی وجد میں آ جاتے ہیں۔ تو قرآن حکیم کے ان الفاظ پہ جو پرشوق یعنی اچھی آواز میں مزین کر کر یعنی قرآن کو سیکھنے کے لیے شوق وقت مال لگاتا ہے، الحمدللہ۔ تو اس پر دیکھ لیجئے شوق ہونا چاہیے۔ اور قرآن مجید کی عظمت خود قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ، یہ کتاب بڑی باعزت صحیفوں میں ہے، یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ یہاں دنیا میں تو اس کا ایک عکس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اصل کتاب تو لکھی ہوئی لوح محفوظ میں ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ کتاب مکنون ہے۔ جیسے کسی بہت قیمتی چیز کو دیکھ لیجئے، کتنا ہم اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، کس طریقے سے اس کے پروٹیکشن کرتے ہیں، اور اس کو انتہائی پاک طبیب فرشتے نے اس کو لے کر آئے ہیں۔ تو کتنا پاکیزہ کلام نہیں، اس کی پاکیزگی کو، اس کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کیا کرے۔ سورہ طٰہٰ میں بھی قرآن کا ذکر بہت بار آئے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویدعو بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا، ترقی دے گا، عروج بخشے گا، انہیں چھوڑنے کی بدولت سے اسی دنیا میں بلندی سے سرفراز فرمائے گا، اس کتاب کو چھوڑنے کے عوض قوموں کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ یہ حدیث بہت اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے میں دیکھیے مسلمانوں کے لیے اللہ کا مستقبل ضابطہ یہ ہے کہ ان میں جو قوم بھی قرآن کو لے کر اٹھے گی، اللہ دنیا میں عروج، سر بلندی، غلبہ عطا کرے گا۔ مسلمانوں میں سے جو قوم قرآن کو ترک کر دے گی، قرآن کو چھوڑ دے گی، پیٹ پیچھے ڈال دے گی، قرآن کی طرف پیٹ کر لے گی، اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ ہمارے موجودہ حالات، یہ بات ہمارے لیے کیا قابل توجہ نہیں ہے؟ یہ دنیا میں ہمارے ذلت اور رسوائی کی یہ آخری حد ہے۔ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارا جو اتر نہ دیکھے۔ تو یہ قانون فطرت ہے، یعنی ڈاؤن کے بعد ریز ہوتا ہے، جزر کے بعد مد آتا ہے، مد کے بعد جزر آتا ہے، کہ شاید کہ ہمارے زوال کا دور اب ختم ہو جائے، عروج کا دور شروع ہو جائے انشاءاللہ العزیز۔ تو ہم میں سے ہر ایک جو ہے قرآن کو تھام لے، قرآن کے مطابق زندگی ادا کرے، اپنے حقوق ہر ایک کو جو ہے ہر ایک کا ساتھ معاملہ جو قرآن میں بتا دیا گیا، تو یہ گھریلو مسئلے، خاندانی جھگڑے، یہ انتشار، یہ دلوں میں قدرت، نفرت، عداوت، یہ جادو ٹونے سب ختم ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا، کبھی اے نوجوانوں مسلم تدبیر بھی کیا تو نے، اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے۔ تدبر کریے، غور و فکر کریے۔ وہ کیا گردو تھا، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ آج ہم ذلت اور رسوائی کی چکی میں پس رہے ہیں، ہر طرف سے ہم پر خطرات، خدشات گھیرے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ ہمیں دشمنوں کا امڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے نہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی لانے کا شوق، نہ بدلنے کا کچھ نہیں ہے۔ ہماری ذلت، رسوائی، پستی، زوال، ان سب کا سبب کیا ہے؟ میں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، میں آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتے ہماری جانب میں، فرشتے ناراض ہو رہے ہیں ہم سے۔ جو لکھنے والے کرامن کاتبین کے یہ بندے کو یہ ذرا بھی کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ کتنا بڑا عذاب دینے والا ہے، وہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر کانپ رہے ہوتے ہیں، لیکن بندہ بڑا بے خوف نڈر ہو رہا ہے اور اسے کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ بس نان سیریس ایٹیٹیوڈ، ہر چیز کو ایزی لینا۔
پھر ایک بار ہم قرآن کی طرف آنا چاہیے، اثر نو قرآن کو تھامنا چاہیے۔ وہ 1450 سال پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی معاشرہ، ایک نظام قائم کر امن و سکون، جس میں شرک، بدعت، خرافات، ان تمام چیزوں کا خلا خیمہ کر دیا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام قائم کر ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر بتا دیا۔ اسی لیے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تو ہمارا حال دیکھ لیجئے۔ شکوے سنجے گردش دوران شدی، اس کتاب کو رکھ کر بغل میں ہم پتہ نہیں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، سکون کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، اطمینان کہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، اگر ہم اس قرآن کا حق ادا نہیں کریں گے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، وہاں اللہ سے فریاد بھی کریں گے۔ سورہ فرقان میں آتا ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کریں گے، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا۔ تو ہماری ذلت، ہماری پستی، ہماری رسوائی کا اصل سبب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کو چھوڑنا، اب تو کہتے ہیں روزانہ پڑھتے ہیں جی، سلیکٹڈ سوراز پڑھتے ہیں، بغیر سمجھے کے پڑھتے ہیں۔ نہیں، اس کو نافذ کرنا، اس پر تدبر کرنا، اس کا تو بہت بڑا جو ہے، آپ جتنا بھی قرآن پر بات کریں بہت کم ہی ہوتا ہے۔ لیکن میں جو ہے صرف ہمارا جو دور قرآن کے سلسلے میں نے اس بات کو بتانا تھا کہ قرآن، کیونکہ بات بھی آ رہی ہے، یہ قرآن ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام لانے پر، یہ آیتیں، یہ قرآن ہی آپ کو بدلا۔ تو لہٰذا جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، جو قرآن جس کو سمجھ میں آ گیا، وہ اپنے گھر والوں کو اس کی تعلیم دینا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے، قرآن کے حلقے قائم کرنے چاہیے، قرآن کی سرکلز ہمارے گھروں میں، ماحول میں ہر اعتبار سے ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا آج سے ایک عزم کر لیجئے کہ قرآن، انہیں سونے سے پہلے ایک 10 منٹ کی صحیح پورے گھر بیٹھے قرآن کی سرکل قائم کریے، تبھی جا کر جو ہے ہم اس کا حق پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور بچوں کو سمجھائیں گے، تو وہی تبھی تو جا کر وہ کچھ کریں گے، بنیں گے بڑے ہو کر۔ اگر قرآن کو ہی ہم نے نہیں پڑھا تو پھر بتائیے کیسے ہم زندگیاں گزاریں گے؟ دنیا کے اعتبار سے تو ہم سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن دین کے اعتبار سے میرا اور آپ کی کوشش کیا ہے، کیا ہونی چاہیے؟ اس پر غور و فکر کریے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے، اور ہمیں لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینا ہے۔ اس کے لیے ہمیں قرآن کو تھامنا بھی ہے، اور قرآن کا حق ادا کرنے والے بننا ہے۔ تو یہی قرآن تھا۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے۔ تو آئیے ہم اللہ کا نام لے کر اس سورے کو شروع کریں۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی اس قرآن کی محبت پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہمارے دلوں میں، کہ اس علم کو سیکھنے کی طلب تشنگی ہمارے اندر اللہ رب العزت پیدا کر دے۔ اس قرآن کا حامل بنائے، ہمیں اس قرآن کی ذمہ داری ادا کرنے والا بنا دے۔ تو یہ سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے دوسرے ہجرت سے پہلے نازل کیا گیا۔ اس کے آغاز میں اس طرح ہوتا ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ خامخواہ بیٹھے بٹھائے آپ کو ایک مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں، بلکہ آپ سے یہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ پتھر کی چٹانوں سے، آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ پتھر کی چٹانوں سے دودھ کی نہریں نکالے، نہ ماننے والوں کو جو ہے منوا کر چھوڑے، ہر درم لوگوں کے دلوں میں ایمان پیدا کر کر چھوڑے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ جس کا دل اللہ کے ڈر سے، خوف سے، اس کی پکڑ سے بچنا چاہے تو سن کر جو ہے سیدھا ہو جائے۔ یہ مالک زمین و آسمان کے مالک کا کلام ہے، یہ خدائی اس کے سوا کسی کی نہیں ہے۔ یہ دونوں حقیقتیں اپنی جگہ اٹل ہے،
खा कोई माने या ना माने। इस तमहीद के बाद एकाएत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा इस सूरे में बता दिया गया है। ये बज़ाहिर एक किस्से की शक्ल में बयान किया है, लेकिन वक्त और हालात की तरफ से इसमें जो है कई इशारे और मॉरल लेसन्स दे दिए गए हैं। मगर जिस माहौल में ये किस्सा सुनाया जा रहा है उसके हालात से मिलजुल कर ये अहले मक्का से वाबस्ता किया गया है कि देखो किस तरीके से फिरौन के दरबार में मूसा नबी चले गए और किस तरीके से आपने जो है इस फिरौन के आगे बात को पेश की और फिरौन बात को नहीं माना और जादूगरों को बुलाया और कहने लगा कि ये तो जादूगरी है और ये तमाम चीज़ें पेश आए। तो देखो आज के दौर में यानी ये मुशरिकीन मक्का भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं, बचपन लड़कपन सब कुछ उन्होंने देखा, लेकिन उसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अल्लाह की तरफ दावत दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के दर पे हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कत्ल की साजिशें करने लगे। अल्लाह यहाँ पर वाज़े कर रहा है, चाहे कितना ही लोग जोर क्यों ना लगा ले, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम में हम पढ़कर आए हुए हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हसद में आकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश की, ले जाकर कुएं में डाल दिया, लेकिन वही उनका उरूज का सबब बना, मिस्र के बादशाह बन गए। सुभान अल्लाह, इंसान कुछ प्लाटिंग करता है, लेकिन अल्लाह का मंशा कुछ और होता है, वही होता है जो मंसूर खुदा होता है। तो लिहाजा इसमें भी देख लीजिए, फिरौन जो है उसको किसी काहिन ने कह दिया था कि इस साल जो बच्चा पैदा होगा वो तुम्हारे तख्त के लिए खतरा होगा। लिहाजा वो लोगों में ऐलान किया करता था कि जो इस साल बच्चा पैदा होगा उसको कत्ल कराता था। लेकिन मूसा नबी को उस साल पैदा हुए, लेकिन अल्लाह की करनी देख लीजिए कैसे। अब इस हम किस्से में सुनेंगे कि अल्लाह ताला ने मूसा की वालदा को वही की कि अगर तुम खतरा देखो तो बच्चे को एक टोकरे में एक संदूक में रखकर दरिया में बहा देना, और इसके फिर अल्लाह ने वादा भी किया कि हम आपको लाकर मूसा से मिलाएंगे। और मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जो उस टोकरे के पीछे पीछे जाती थी और वो महल में जाकर पहुंच गया। फिरौन औलाद नहीं था, फिरौन को औलाद नहीं थी, और बीवी ने कहा कि बच्चा, और अल्लाह ताला ने ऐसी कशिश मूसा नबी के चेहरे पर डाल दी, हर जो कोई देखता आपसे मोहब्बत करने लगता। तो बीवी ने कहा कि इसको कत्ल ना करो, इसको या तो हम बेटा बना लेंगे या आगे जाकर हमारे लिए कोई फायदा हो जाएगा, फायदामंद साबित होगा। कत्ल करना था, लेकिन लाकर महल में उसकी परवरिश करने लगे। और फिर देखिए जैसे गए, अब बच्चा किसी का दूध नहीं पी रहा है। अब ये जो बहन पीछे पीछे टोकरे के साथ गई, महल में पहुंच गई, कहने लगी क्या मैं उस घराने का पता ना बताऊं, वहां पर एक खातून है, हो सकता है कि बच्चा उसका दूध पी ले। अब माँ को बुलाया गया तो हकीकी माँ थी, अल्लाह ने अपने वादे को भी पूरा कर दिया गया कि माँ को तसल्ली दी कि डरो नहीं, घबराओ नहीं, हम मूसा को तुमसे जल्दी ही लाकर मिला देंगे। और इस तरीके से माँ बहन मूसा नबी महल में ही रहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जब जवान हो गए और मूसा के किप्ती नस्ल का और फिरौन की नस्ल का, बनी इसराइल के दोनों में से जो है लड़ाई हुई, तो मूसा नबी के कौम का जो किप्ती नस्ल का था उसने कहा कि देखो मूसा ये मुझसे झगड़ा कर रहा है। मूसा उसको जो है डराने के लिए क्या ये घूसा मारे कि वो शख्स मर गया। उसके बाद जो है आपको एहसास हुआ कि आइंदा मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा। फिर क्या हुआ, दूसरे दिन जब निकलते हैं बाहर तो फिर वही मामला पेश आ रहा था। मूसा गए उसको डराने के लिए, लेकिन उसने कहा कि क्या कल तुम जिस तरह एक शख्स को मार दिया उस तरह आज मुझे भी मार दोगे। जैसे कहना था, मूसा नबी जो है इतने में एक शख्स दूर दराज से दौड़ता हुआ है, कहने लगे कि मूसा महल में तुम्हारे कत्ल की साजिशें हो रही हैं। जैसे कहना था मूसा अलैहिस्सलाम निकल पड़े और सीधा अल्लाह ने कहाँ पहुंचा दिया, मदियन पहुंचा दिया। वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि किस तरीके से कुआं था, वहां पर सब पानी भर रहे थे। दो खवातीन
اور کنارے پر کھڑے رہ گئے۔ موسیٰ نبی کافی دیر تک دیکھتے رہے کہ کیا وجہ ہے کہ تم پانی کیوں نہیں بھرتے۔ کہنے لگے کہ یہ مردوں کا دور ہے، آج جیسا مردوں کی حکمرانی چلتی ہے ہر جگہ۔ تو موسیٰ نبی نے ان کی مدد کی، پانی بھر کر دیا، جانوروں کو پانی پلایا۔ اب رات ہو گئی، سناٹا، اندھیرا، تنہائی۔ وہیں بیٹھے اللہ سے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ جو کچھ بھی تو اس فقیر کی جھولی میں ڈال دے وہ بہتر ہے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس فقیر کو تو جو بھی عنایت فرما دے وہ بہتر ہی ہوگا، خیر ہی ہوگا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا، شادی نہیں ہوئی، نوکری نہیں ملی، یہ دعا پڑھا کرے۔ کس طریقے سے ہوا؟ فوری وہ دو بہنیں آئی موسیٰ نبی سے، کہنے لگے آئیے ابا جی بلا رہے ہیں۔ اب جیسے گئے، ابا جی ان کے ضعیف تھے، زمین، زراعت، مویشی سب کچھ تھا لیکن دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بیٹی نے مشورہ دیا تھا ابا جی کو کہ دیکھو خبی بھی ہے، علیم بھی ہے، امانت دار بھی نظر آ رہا ہے، اس کو کیوں نہ رکھ لیتے ہیں ہم اپنے کام کے لیے۔ تو موسیٰ نبی نے کچھ نہیں چھپایا، سب کچھ بتا دیا، مجھ سے قتل ہو گیا، میں جو ہے بھاگ کر آیا ہوا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، حقیقت تو پتہ چل گئی۔ اور مدین کے علاقے میں کہتے ہیں شعیب علیہ السلام تھے، شعیب علیہ السلام کے خاندان کے کوئی تھے، واٹ ایور اٹ میں بھی۔ تو کہنے لگے کہ میں تمہیں نوجوان ہو، اجنبی ہو، ایسے تو گھر میں نہیں رکھ سکتا، دو بیٹیاں ہیں، ان میں سے ایک سے نکاح کر لو اور 8 سال تک تم میرے تمام زمین جائیداد کی، مویشیوں کی سب کی دیکھ بھال کرنا۔ ایک کانٹریکٹ، ایک سائن پایا گیا۔ تو موسیٰ نبی نے جو ہے دیکھیے نوکری بھی مل گئی، چھوکری بھی مل گئی، 8 سال نہیں بلکہ 10 سال تک آپ نے وہاں رہے، خدمت کی۔ اب جو ہے 10 سال کے بعد اپنے پورے اہل و عیال کو لے کر اب اپنے آبائی وطن کہاں؟ فلسطین جانا تھا۔ کہاں سے؟ مدین سے نکل کر فلسطین جانا تھا۔ جا رہے تھے، سردی کا موسم تھا، رات اندھیری گپت تھی، راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ قافلے والوں سے کہا کہ تم یہیں پر رکو، میں جا کر دیکھتا ہوں کہ وہاں پر دور پر ایک انگارہ نظر آ رہا ہے، جا کر انگارہ لے کر آؤ، شاید ہمیں یا تو سردی میں تاپنے کے لیے جگہ تو یعنی روشنی بھی مل جائے گی، انگارہ بھی، یا نہیں راستہ تو پتہ کر آؤں گا۔ گئے، وہ طور کا مقدس جگہ تھی۔ جیسے انگارہ لینے کے لیے ہاتھ ڈالا، آواز آئی یا موسیٰ، چونک گئے، اتنی رات کے وقت کون ہے سنسان علاقے میں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ چلتے ہوئے نبوت عطا کیا، اور وہ تمام چیزیں آیتوں کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہوئے جائیں گے کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ لاٹھی ہے، کیا کرتے ہو؟ اس سے میں بکریوں کے لیے پتا جھڑاتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، بہت سارے اس کے فائدے بتائے۔ اچھا ذرا اس کو پھینکو۔ جیسے نیچے ڈالنا تھا وہ سانپ بن کر ہلنے لگا، ڈر گئے موسیٰ نبی، پیچھے ہٹنے لگے۔ لا تخف، ہمارے وہاں رسول ڈرا نہیں کرتے۔ اچھا اس کو پکڑ لو، دیکھو وہ ایز اٹ از تمہاری عصا بن جائے گی۔ موسیٰ نبی نے اٹھا لیا، اچھا آپ کے جیب میں ہاتھ ڈالیے، نکالیے، سورج کی مانند چمکتا ہوا عصا اے دے بیسا، یہ 2 معجزات ہیں، لیجئے اور جائیے سیدھا فرعون کے پاس۔ باغی بن گیا، سرکش بن گیا ہے، لوگوں پر ظلم زیادتی کر رہا ہے، بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہے۔ جائیے ان کو، اس کو بھی وارن کریے، اللہ کی طرف دعوت دیجیے اور بنی اسرائیل کو ریلیز کرائیے، اس کے چنگل سے آزادی دلائیے، اس کی غلامی سے۔ یہ تھا موسیٰ نبی کا مشن، رائٹ؟ تو موسیٰ نبی کہنے لگے اللہ میری زبان صحیح نہیں، لکنت ہے میری زبان میں، I can't express۔ اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اتنا ہی نہیں، کہنے لگے میرا بھائی ہارون بڑی فصاحت بلاغت سے بات کرتا ہے، اس کو کیوں نہیں بناتے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ ہمارا ڈیسیشن ہے، ہم جسے کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں۔ دیکھیے بعض لوگوں میں سٹیمر ہوتا ہے لیکن بڑے بڑے علماء کے درجوں میں پہنچے ہوئے ہیں، الحمدللہ، جتنی ان کے پاس نالج ہے، لیکن ایک لکنت ہوتی ہے، تو اس کو کبھی کبھی اپنے اندر کی کسی ڈیفیکٹ کو ڈیفیکٹ مت سمجھا کرے، وہی ڈیفیکٹ آپ کے لیے جو ہے ترقی کا سبب بنتی ہے، لیکن غور و فکر کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، سوچنا ہے، نکالنا ہے۔ تو موسیٰ نبی نے کہا تو اللہ نہیں جانا تو آپ کو ہی ہے موسیٰ، ہم نے تو آپ کو ہی نبی بنا لیا ہے۔
تو اللہ کم سے کم میرے بھائی کو میرا مددگار اور میرے بھائی کو بھی رسول بنا، نبی بنا. اچھا چلیے، آپ کی دعا ہم نے قبول کر لی، آپ کے بھائی کو بھی بنا دیا، آپ کا مددگار بھی بنایا، ان کو بھی ہم نے رسول بنایا. جائیے دونوں بھائی جائیے اور موسیٰ نبی کے پاس جائیے. موسیٰ نبی اور ہارون علیہ السلام کو دونوں کو فرعون کے پاس بھیجا. جب اس کے محل میں گئے، ایک اللہ کی طرف دعوت دی. سرکش تھا، باغی تھا، ضد اور حد درمی. کہنے لگا کیا رب کی رٹ لگائے لگا، کون ہے تمہارا رب؟ انا ربکم الاعلی، میں ہوں، اس مصر کی سرزمین میری ہے. سورج کی پوجا کرنے والا تھا، شرک کرتا تھا، بڑے بڑے محلات تعمیر کر رکھے تھے، مین پاور، مائنڈ پاور، منی پاور، سب پاورز تھے اس کے پاس. جھٹلا دیا. درباریوں سے کہنے لگا کہ کیوں آیا ہے یہ موسیٰ؟ تو درباریوں نے کہا ہو سکتا ہے ہمارے اس کلچر کو بدلنے، ہمیں اس سرزمین سے بے دخل کرنے. ہر زمانے میں پولیٹیکل ایشو یہی رہا، زمین، زراعت، پاور. از اٹ اور ناٹ؟ تو کہنے لگے کہ یہ تو لگتا ہے جادوگر ہے. تو کیونکہ جیسے عصا ڈالے نا تو بتائے، اور یہ دے ویسا ہی 2 معجزات اس کو بتائے، تو کہنے لگے یہ تو جادوگری ہے. اور درباریوں نے فرعون سے کہا کہ دونوں بھائیوں کو روک لیجئے اور شہر میں جو ہے پورا ڈھنڈورا لگا دیجئے کہ جو جو ماہرین ہیں ان جادوگروں میں وہ آئیں اور موسیٰ اور ہارون کا مقابلہ کریں. ایک دن طے پایا گیا، جشن کا دن تھا، اور جو ہے سب لوگ آ گئے. ایک طرف 2 بھائی اور ایک طرف یہ جادوگر. پوری پبلک ٹھاٹے مارتی ہوئی سمندر کی طرح کھڑی ہوئی ہے. اب یہ جادوگر آئے اور جو ہے جھکتے ہوئے سلام کرتے ہوئے، اے مائی باپ، ہمیں کیا ملے گا اگر ہم جیت گئے تو فلانا. تو فرعون نے کہا کہ میں تمہیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کر لوں گا، میرے خاص ہوں گے. اس طریقے سے ڈینگے مارے بہت، انہیں سرکار کا اقبال بلند ہو، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہے. اب آخرکار جو ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ایک طرف، یہ جادوگر ایک طرف. جادوگروں نے کہا موسیٰ تم ڈالتے ہو یا ہم ڈالے؟ موسیٰ نبی نے کہا تم ڈالو. جیسے انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ جو ہے سانپ کی طرح چھوٹے چھوٹے پورے میدان میں بھر گئے. دیکھنے والوں کو سانپ نظر آئے، ہلنے لگے. موسیٰ نبی ڈر گئے. اللہ نے حکم دیا لا تخف، ڈرو نہیں، اننی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. اے موسیٰ جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے نا وہ ڈالیے. جیسے عصا ڈالنا، ایک بہت بڑا سانپ ہنستا بن کر وہ تمام جھوٹے طلسمات کو کھا گیا. یہ جو جادوگری جو کر رہے تھے وہ سمجھ گئے ہم نے جو کیا جادوگری، لیکن موسیٰ نے کیا وہ جادوگری نہیں، یہ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول. کچھ چیز تھی اندر سے، جو اندر ہماری روح ہے نا، یہ اللہ کو دیکھ چکی ہے. الست بربکم قالوا بلا شہیدنا. روحوں کے عالم میں اللہ نے ہم سے ایک عہد لیا. تمام ذریات کو آدم کے پشت سے نکال کر آخری انسان جو دنیا میں آنے والا، ان سب سے اللہ نے عہد لیا تھا عرفات کے میدان میں. تو اندر سے دیکھ لیجئے ان کی مطلب جب حقیقت کھل گئی، وہ جو پردے پڑے ہوئے تھے وہ سب ہٹ گئے، وہ سجدے میں گر پڑے. کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آئے. اب یہ فرعون آگ بگولا، کم وقتوں، بغیر میری اجازت کے ایمان لے کر آتے ہو. آج بھی کسی کا سننا ہے، کسی کی دائرے میں جانا ہے، کسی مسلک کو اختیار کرتے ہو، ان مسلک والوں کا پرمیشن لینا. ہمارے بغیر اجازت کے آپ واٹس ایپ میں کیسے گروپ میں ایڈ کیا، فلانے ادارے میں کیسے موقع دیا، جیسے آج کہتے ہیں نا، ویسے فرعون کہنے لگا کہ بغیر میری اجازت کے دیکھو تمہارے ہاتھ اور پیر مختلف سمتوں میں کٹوا دوں گا. اب جب ایمان اندر گھر کر لیتا ہے نا، ابھی ہم نے سورہ کہف میں پڑھا کیسے نوجوانوں نے سب یعنی بادشاہ کے ڈر خوف سب چھوڑے، اپنے دین کو بچانے کے لیے نکل پڑے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ ایک کے بعد ایک راستہ ان کے لیے کھولتا چلا گیا، غار تک پہنچا دیا، غار کو وسیع کر دیا، بیرون کروٹ بھی بلٹا رہا تھا، کتے کو باہر رکھ دیا تاکہ آنے جانے والوں کو تھوڑا ڈر بھی رہے. دیکھنے والے تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ سو رہے ہیں. یہ سب کچھ کون کر رہا تھا؟ اسباب کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. اب جب وہ بادشاہ جو ہے یعنی عیسائی بن گیا تو لوگ اس کی بات نہیں مان رہے تھے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا. تو اللہ سے دعا کی اللہ کچھ ایسا معجزہ دکھا دے کہ مرنے کے بعد کیسے جی اٹھتے ہیں، ان کو بتا دے. اللہ نے کیا کیا؟ 300 سال جو مرے پڑے تھے غار میں ان کو جگا دیا. سبحان اللہ. تو اسی طریقے سے دیکھ لیجئے یہاں پر کہنے لگے کہ مختلف سمتوں سے تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا. تو کہنے لگے تیری مرضی، جو کرتا ہے کر لے.
ہم تو رب العالمین پر ایمان لے کر آئے ہیں. تو دنیا کا مالک ہو سکتا ہے لیکن قیامت کے دن کا مالک تو وہ ہے, دونوں جہانوں کا مالک وہی ہے. کیوں نہ ہم اپنی رب کی بات مانیں, رب کا حکم مانیں جس نے ہمیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. دیکھیے یہ ذہنوں کو اپیل کرنے والے کہ سوچو تو صحیح, ہم اندھے گنگے بہروں کی طرح زندگیاں گزار رہے ہیں, سوچتے ہی نہیں. ہاں سوچتے بھی ہیں تو کل کیا پکائیں, کل کہاں جائے, کل کس کے گھر جائے, کس کو گھر بلائے, اچھا چھٹیاں ہیں تو کہاں ویکیشن سپینڈ کرے. یہ تو ہمارا یہ ہو گیا ہے نا. بچے بھی گھر میں کھا کھا کر بور ہو گئے, کھاتے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ بور ہوتا ہے, بور بور بور, یہی بات. اللہ اکبر. کیونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہی الگ ہے نا, ہم سوچتے ہی کچھ اور ہے. جو بھی سوچتے ہیں یعنی سجدوں میں بھی ہماری دنیا نہیں چھوٹتی, کعبے کو جا کر بھی ہماری دنیا نہیں چھوٹتی. بتائیے تو کیا ہمارے نمازوں میں دل لگے گا, کیا ہمیں قرآن میں دل لگے گا؟ بتائیے. غفلت ہے یہ, غفلت کے پردے چاک کرنا ہے. غفلت سے بیدار ہوئیے, جاگیے. کب تک سوتے رہیں گے؟ نوجوانوں کو دیکھیں, چھٹی تو بس سوتے ہی سوتے سوتے سوتے. کب تک سوتے رہیں گے؟ جاگنا بھی تو ہے نا. سستی چھوڑیے, چستی اختیار کریے. تو اس طریقے سے جو معاملہ پیش آیا یہ تمام ذکر یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت جب دیتا ہے تو ڈھول تاشے بجا کر سب کا مشورہ لے کر نہیں ہے. یہ اللہ کا منشا ہوتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا نبی مقرر کر لیتا ہے. نبوت تو جس کو بھی دی گئی ہے کچھ اسی طرح سے جو تھا اللہ کی مرضی تھا, موسیٰ کو دی گئی جو راستہ چلتے تھے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھی چن لیا. پھر جس طرح آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی سر و سامان کے لاؤ لشکر کے تنے تنہا قریش کے مقابلے میں دعوت حق کا علمبردار بنا کر کھڑا کر دیا گیا, ٹھیک اسی طرح موسیٰ نبی کو ایک کتنے بڑے کام پر مامور کرنے کے لیے فرعون کے محل تک پہنچا دیا, جو سرکشی میں جو ڈوبا ہوا تھا. کوئی لشکر ان کے ساتھ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بھی ایسے ہی عجیب ہیں, اس کے معاملے تو عجیب ہیں. مدین سے پھر مصر جانے والے ایک مسافر کو راہ چلتے پکڑ کر بلا لیتا ہے, کہتا ہے کہ جاؤ اس وقت کے سب سے بڑا جابر حکمران سے ٹکراؤ. ان تمام اعتراضات, شک و شبہات, الزامات, مکر و فریب, ظلم کے ہتھ کنڈے سے اہل مکہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو استعمال کر رہے ہیں ان سے بڑھ چڑھ کر یہ سب کچھ جو ہے موسیٰ نبی کے خلاف فرعون نے بھی استعمال کیا تھا. وہ اپنی ساری تدبیروں میں ناکام ہو گیا. آخرکار کون غالب آ کر رہا؟ اللہ کا یہ بے سر و سامان نبی یا لاؤ لشکر والا فرعون؟ اس سلسلے میں خود مسلمانوں کو بھی غیر معمولی تسلی بھی دی گئی ہے کہ اپنے بے سر و سامان اور کفر قریش کے سر و سامان پر افسوس نہ کرو کہ ہائے ان کے پاس تو میڈیا ہے, ان کے پاس تو پاور ہے, ان کے پاس پولیس ہے, ان کے پاس اتھارٹی ہے, پتہ نہیں لوگ ڈرتے رہتے ہیں. ان کے پاس سب کچھ ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ان سب کے مقابلے میں اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے. قرآن کی بدولت اگر ہم سب مل کر ایک پلیٹ فارم پر آ جائے, 58 ممالک مل کر مسلمانوں کا وہ مٹھی بھر فلسطین میں جو لڑ رہے ہیں, جو جہاد کر رہے ہیں سرکشی کے خلاف, کفر کے خلاف, تو کیا اسرائیل کو کیا ہرا نہیں سکتے؟ آج ایک ہونا بڑا مشکل ہو گیا ہے. تفرقوں میں بٹ گئے ہیں, جماعتوں میں, فرقوں میں, انانیتوں میں, زبانوں میں, علاقوں میں ہم بٹ گئے ہیں. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو صحیح تو مسلمان بھی ہو. تمہاری پہچان, تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن مسلم ہونی چاہیے. مسلمان المسلم کالجسد, اور مسلمان پورے جسم کی مانند ہے. سر میں درد تو کیا پورا جسم محسوس نہیں کرتا؟ پیر میں کانٹا چبھے تو کیا پورا جسم محسوس نہیں کرتا؟ اسی طریقے سے المسلم اخو المسلم, مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یسلمہ, نہ تنہا چھوڑتا ہے اسے مصیبت میں, نہ اس پر ظلم کرتا ہے. مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ. مسلمان کی ڈیفینیشن تو اللہ کے نبی نے اتنے حدیثوں میں بیان کیا, لیکن آج مسلمان کہاں ہے؟ اللہ اکبر. ذرا سوچئے. اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی تاریخ سے ایک گواہی پیش کرتے ہوئے یہ بھی بتایا گیا کہ یہ دیوی دیوتائیں معبود
जिन जिन लोगों ने घर लिए हैं, یہ ان کے طریقہ کار، ان کے آگے نظر نیاز چراغیں جلانا، یہ قیامت کے دن کسی کو اللہ کے عذاب سے پکڑ سے نہیں بچا سکیں گے۔ اور پھر اس میں جو ہے آدم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس روش پر تم جا رہے ہو، دیکھو یہ اصل شیطان کی پیروی ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ جانا تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس نے تمہارے باپ کو بھی بہکا دیا، ماں باپ کو بھی بہکایا اور جنت سے نکلوا دیا۔ پھر آخری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو سمجھایا گیا، ان منکرین حق کے مقابلے میں معاملے میں جلدی اور بے صبری سے کام نہ لیا کرو۔ اللہ کا قاعدہ ہے، وہ کسی قوم کو اس کے کفر و انکار پر فوراً نہیں پکڑ لیتا، بلکہ سنبھلنے کے لیے کافی مہلت دیتا ہے۔ لہٰذا گھبراؤ نہیں، صبر کے ساتھ ان لوگوں کی زیادتیاں برداشت کرتے چلے جاؤ اور نصیحت کا حق ادا کرتے رہو۔ اس سلسلے میں تمہارے لیے جو ہے ایک میزائل اور ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقتور چیز نماز کی تاکید کی گئی، تاکہ اہل ایمان میں صبر کا مادہ پیدا ہو جائے۔ صبر، تحمل، قناعت، رضا بقدر، احتساب، ان کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا ہو جائے۔ تو یہ جو ہے مختصر سا اس کا خلاصہ رہا سورہ طٰہٰ کا۔ اس میں 135 آیتیں اور 8 رکوعات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ سبحان اللہ۔ 8 آیتوں میں اللہ کی تعریف، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی دلالت ایک ہونے پر۔ طٰہٰ، ہم نے اس قرآن اے نبی آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو مصیبت میں ڈال دے، مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند کیا آسمانوں کو۔ وہ رحمان کائنات ہے، تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان اور زمین میں ہے، جو زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے، جو مٹی کے نیچے ہے۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو یا چپکے سے ہی کہو، بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی وہ جانتا ہے، سینوں کے راز وہ جانتا ہے۔ ہلکی آواز میں کہو، سب کچھ وہ جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اسی کے لیے بہتر نام ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین۔ دیکھیے کسی نان مسلم، غیر مسلم یا کسی مسلمانوں کو اللہ کا ڈیفینیشن دینا ہے نا، ان آیتوں کے ذریعے دیا کرے۔ اللہ اکبر۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، بہت اہم ترین آیت ہے۔ آپ کی ذمہ داری اے نبی صرف پیغام پہنچا دینے کی حد تک ہے۔ اب اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو ان کے پیچھے جو ہے خود اپنے آپ کو ہلاک نہ کریے۔ یہی بات اللہ نے سورہ کہف میں بھی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی اب شاید اپنے آپ کو غم میں ہلاک کر رہے ہیں کہ ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائیں اس بات پر، یعنی قرآن پر۔ سورہ شورى میں بھی لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں پر بھی یہی بات واضح کر دیا گیا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن آپ پر مصیبت کے لیے، مشقت کے لیے نہیں اتارا ہے۔ شقیہ یشقا کے معنی ہوتا ہے ناکام، نامراد ہونے کے لیے۔ آپ کو ہم نے یہ قرآن اس لیے ناکام ہونے کے لیے، نامراد ہونے کے لیے، آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں نازل کیا۔ آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے آپ کو لوگوں کے لیے ترنے والا نہیں بنایا گیا کہ لوگ آپ پر تنقید کرے، ہنسی مذاق کرے۔ تو اس میں ہمارے لیے اور خاص طور پر دائیوں کے لیے بہت اس میں مورل لیسنس ہے۔ کوئی بات سنے یا نہ سنے، کوئی کلاس میں آئے نہ آئے، کوئی فالوورز بنے، کوئی سبسکرائبرز بنے، آپ ہائے وائے کہتے مت رہیے کہ میرے لیے تو کوئی آتے نہیں، میرے لیے تو دیکھیے وہ فلانا چینل دیکھیے، فلانا یوٹیوب دیکھیے۔ نہیں،
آپ واقعی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کسی کو ہدایت ملے یا نہ ملے آپ کی ہدایت تو کنفرم ہے۔ تو ہمیں اپنی ہدایت کے لیے یہ کام کرنا ہے، نہ کہ کسی کی خوشنودی کے لیے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے اللہ کی طرف سے، کوئی مانے نہ مانے، مانتا ہے صحیح راستے پر آتا ہے تو اس کی بھلائی، نہ مانتا ہے تو وہ اس کے لیے ہے، اس کے لیے نقصان ہے۔ ہمارا کام ذمہ داری بات کو پہنچا دینا، وما علینا الا البلاغ وما علینا الا الحساب، حساب لینا تو اللہ کا ذمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مخاطب کر کر فرمایا یہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے شقاوت بدبختی کا سبب نہیں بنا، بلکہ یہ تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اپنی ان آیتوں میں نصیحت ہے، تاکہ اس سے جو ہے وہ استفادہ کرے، اپنی بندگی بجا لائے، اللہ کے ساتھ جو ہے جو شرک کفر کیا وہ سب چھوڑ دے، اور اس عظمت، اس قرآن کی عظمت کو جانے، اس کی شان تو دیکھو، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے۔ ما انزلنا الیک القرآن لتشقی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے رسول اللہ کے پاس تشریف لائے، تب وہ آپ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب دیا فلانی عورت ہے جو رات بھر نہیں سوتی اور اس کی نماز سے تہجد کا ذکر کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تمہیں صرف اتنا ہی عمل کرنا چاہیے جتنا کہ تم میں طاقت ہو، کیونکہ اللہ کی قسم اللہ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، لیکن تم خود ہی عمل کرتے ہوئے اکتا جاؤ گی۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبوب عبادت و اطاعت وہ ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی کے ساتھ عمل کرے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا، تھوڑا ہی صحیح لیکن وہ عمل کنٹینیوٹی ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، رسول اللہ نے فرمایا یقیناً دین آسان ہے، جو دین میں بے جا سختی کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جاتا ہے، بس تم سیدھے راستے پر رہو، میانہ روی اختیار کرو، اپنی رب کی طرف سے ملنے والے اجر پر خوش ہو جاؤ، صبح شام رات کے کچھ حصے میں عبادت سے مدد طلب کرو۔ بخاری نے روایت کیا۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، رسول اللہ مسجد میں تشریف لائے تو ایک رسی 2 ستونوں کے درمیان باندھی گئی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کس کی ہے؟ تو حضرت زینب کی ہے، وہ جب عبادت کرتی ہوئی تھک جاتی ہے تو اس رسی کا سہارا لے کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوری اس کو کھلوا دیا، کہا کہ ایسا نہ کرو، اسے کھول دو۔ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اس وقت نماز پڑھے جب وہ یعنی چاق و چوبند ہو، جب وہ تھکاوٹ اور نیند کا غلبہ محسوس کرتا ہے تو وہ نماز کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت حنظلہ بن ربیعہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں سے تھے، بیان فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور انہوں نے پوچھا حنظلہ کیسے ہو؟ میں نے کہا حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم رسول اللہ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہوتا ہے، گویا ہم انہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ کی مجلسوں سے نکل آتے ہیں اور بیوی بچوں میں، دنیا داروں میں، کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم یہ کیفیت تو میرے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ لہٰذا دونوں گئے رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ کیسے؟ تو حنظلہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ کے سامنے ہوتے ہیں، جنت جہنم کا ذکر سنتے ہیں، یہ تمام باتیں تو ایمان جو ہے چاق و چوبند رہتا ہے، ہمارے آنکھوں سے ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، پھر ہم آپ کی مجلسوں سے نکل جاتے ہیں، دنیا داری میں مشغول ہو جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم ہمیشہ اسی حالت و کیفیت میں رہو جس میں تم میرے پاس ہوتے ہو اور ہر وقت اللہ کی یاد میں رہو تو فرشتے تمہارے بستریں اور تمہارے حسات جو ہے بستروں اور تمہارے راستوں میں تم سے مسافہ کریں گے۔ لیکن اے حنظلہ وقت کی بات ہے، آپ نے 3 مرتبہ یہی جملہ فرمایا، اس کو مسلم نے روایت کیا۔ یہ کیفیت ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن جتنا بھی ہو اللہ کی یاد دل اور ذہن میں طاری ہونا چاہیے۔ اللہ از واچنگ می، میرے ایک ایک قول کو عمل کو اللہ نوٹ کر رہا ہے، میری ہر بات کوئی سنے یا نہ سنے، رازداری سے کہہ رہی ہوں، دل کے وسوسے ہیں، دل میں گمان ہے، واٹ ایور اٹ میں بی، اللہ از لسننگ می، واچنگ می۔ اللہ تذکرۃ لمن یخشی، یہ ایک نصیحت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اس کی طرف آئے، جس کا جی چاہے نہ ہی آئے۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، سبحان اللہ، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ یہ جو مٹھی بھر لوگ ہم جو یہاں پر 20-22 جو بیٹھے ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، الحمدللہ۔ اللہ جس کے ساتھ خیر کا بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے ان کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ قرآن کا علم دینے کا اللہ ان کے لیے سوچ لیا ہے، اسی لیے جو ہے وہ تمام اپنی مشغولیات کو ترک کر کر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ پھر اس میں جو ہے یہ قرآن مجید کا اعتراض کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا، اللہ نے اس کا جواب دیا، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس کی طرف سے نازل کر دیا گیا ہے جس نے زمین کو اور اونچے آسمانوں کو پیدا کیا، وہ بے حد رحم والا، عرش پر بلند ہے۔ خالق ارض و سما، دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا وہ اللہ ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ اللہ کی صفت استوا ہے۔ استفاء کا مطلب اس کی جو ہے بغیر تعویل کے، تحریف کے، تشبیہ تمثیل کے بغیر کوئی کیفیت بیان کیے ہو مان لیا جائے، اللہ ہے تو بس ہے۔ اور اس کائنات میں اسی کا حکم، آسمان پر بھی، دونوں زمین اور آسمان کے درمیان میں بھی، ہر جگہ اسی کا حکم، وہ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ زبردست اس کی سلطنت کا مالک ہے، اس میں کوئی بھی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتی، نہ بدلتی، نہ قرار پاتی۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک آیت پر اگر ہمارا ایمان ٹھک جائے نا تو نہ ہم نہ کبھی شرک کریں گے، نہ کفر کریں گے، نہ بدعت کریں گے، نہ خرافات کرنے والا وہی پورے اتنی بڑی کائنات کو، اتنے بڑے بڑے گیلیکسیز، سپرا گیلیکسیز کو چلا رہا ہے۔ یہ کرے، یہ یونیورس کو دیکھ لیجئے، کیسے جو ہے ملین ٹریلین جو ہے ملکی ویز ہیں، اور کتنی تیزی سے جو ہے یہ اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں۔ میتھمیٹک انداز میں ان کو قائم کر رکھا ہے، ان کے تمام نظام کو سنبھال رہا ہے۔ دنیا، ہوا، بادل، پانی، بارش، فصلیں اگنا، کون مرنا، کون جینا، ہر چیز اس کی نظروں کے سامنے ہے۔ تو اونچی آواز سے بات کرو یا جو پوشیدہ، سب کچھ وہ جانتا ہے۔ اسی کے لیے بہترین، اس کو بہترین ناموں سے پکارو، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے ایک کم 100 نام ہیں، جو شخص ان کو یاد کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صرف یاد کرنا نہیں ہے، ان کی صفات کو، اللہ کی صفات کو دلوں میں پیوستہ کرنا۔ اللہ رحمان تو بس رحم تو وہی کرے گا، کارساز وکیل تو بس وہی، میرا معاملہ اس کے سپرد ہے، وہی جو ہے اس معاملات سے مجھے نکالے گا، وہی میری دعاؤں کو سننے والا، وہی مجھے روزی دینے والا، وہی مجھے زندگی موت دینے والا، مصیبتوں سے ٹالنے والا، سب کچھ وہی ہے۔ تو اس کو پکارو، اسے چھوڑ کر کسی اور کے آگے سجدہ نہ کرو، اس کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ تو یہاں پر اسی بات کو جو ہے واضح کر دیا گیا۔ یہ ابتدائی جو ہے آیتیں تھی جو بتا دیا گیا کہ دیکھو اللہ کو پکارو، اللہ کے ساتھ یہ توحید کا مرکز منبع دیکھے، پورا خلاصہ قرآن کا نچوڑ ان آیتوں میں اللہ نے واضح کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پر یقین، آج کے بعد اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکاریں گے۔ نماز ہوگی اسی کے لیے، روزہ، زکوٰۃ، ذکر، اذکار، ہر چیز اسی کے لیے ہوگی۔ اب اس کے بعد سے یہاں آیت نمبر 8 سے دیکھ لیجئے، 9 سے لے کر 99 تک موسیٰ علیہ السلام کی داستان، آپ کی زندگی کے حالات، پھر 100 سے 112 قیامت کا منظر، 113 114 عظمت قرآن، 115 سے لے کر 123 قصے آدم اور ابلیس، 124 to 128 قرآن سے غفلت کر برتنے والے کا انجام کیا ہوگا، 129 to 135 مشرکین مکہ کے ساتھ کشمکش۔ یہ تو یہ پورا سورہ طٰہٰ کا ایک اوور ویو ہو گیا۔ اب 1 to 4 عظمت قرآن کے بارے میں، 5 to 8 عظمت باری تعالیٰ، پھر 9 to 13 موسیٰ پر جو ہے نبوت کے لیے چن لینے کا واقعہ، 14 to 16 4 اہم ہدایت، 17 to 24
موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات جو دے دیے گئے. 25 to 37 موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز دعا اور اس کی قبولیت. 38 to 40 موسیٰ علیہ السلام کی حیات کا پہلا دور ولادت سے لے کر مدین کی روانگی. 41 to 56 فرعون کے سامنے دعوت حق. 57 to 70 موسیٰ اور جادوگروں کا مقابلہ. 71 to 76 جادوگروں کی استقامت. 77 to 79 فرعون کی ہلاکت. 80 to 82 بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات اور شکر گزاری کی تلقین. 83 to 89 سامری کی فریب کاری، سامری جو تھا. 90 to 94 قوموں کی گمراہی اور حضرت ہارون علیہ السلام کا طرز عمل. 95 to 98 سامری کا انجام. 99 to 101 قرآن میں بیان شدہ قصوں کی حکمت. 102 to 104 روز قیامت مجرموں کا کیا حل ہوگا. 105 to 107 پہاڑ اور زمین کا مستقبل. 108 to 112 روز قیامت شفاعت کی حقیقت. 113 مقصد نزول قرآن کا مقصد کیا ہے. 114 to 123 علم کی فضیلت قصے آدم اور ابلیس. 124 to 127 پھر قرآن سے غفلت برتنے والے روز قیامت اندھے بن کر اٹھائے جائیں گے. 128 129 مشرکین مکہ کے لیے دھمکی. 132 132 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی خطاب. 133 to 135 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ، علمی معجزہ جو آپ کے بعد بھی جو ہے کار فرما رہنے والا، وہ ہے قرآن مجید. عظمت قرآن کی عظمت تو ریپیٹیشن کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے. اس کے بعد موسیٰ نبی کا قصہ بیان کیا گیا ہے 9 سے لے کر 99 آیتوں تک. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے. اے نبی، آپ کو موسیٰ نبی کے بارے میں پتہ نہیں، کئی ہزاروں سال کا وقفہ ہے دونوں کے درمیان، 2000 سال. آپ کو موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے، کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا جو ہے یہ مسئلہ ہے، کیونکہ یہودی آپ کے مقابلے میں کھڑے رہیں گے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان ڈیٹیل جتنا موسیٰ نبی کا قصہ بیان کیا گیا ہے نا، کسی دوسرے نبی کا قصہ اللہ نے بیان نہیں کیا. سیرہ ان دا لائٹ آف قرآن کی سیریز میں دیکھ لیجئے، میں نے موسیٰ نبی کا قصہ ان ڈیٹیل بیان کیا ہے، آپ چاہے تو وہاں سن سکتے ہیں. کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی؟ یعنی اب یہ مدین سے جو ہے واپس جا رہے تھے فلسطین کی طرف. مدین سے جو میں نے آپ کو کہا نا 2 بہنیں آئیں، وہ تمام قصہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اب مدین سے اپنے تمام اہل و عیال کو لے کر فلسطین کی طرف جا رہے ہیں، وہ قصہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے. رات کا وقت تھا، اندھیری رات تھی، سردی کا موسم تھا. دور ایک انگارہ آپ نے دیکھا تو آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو، میں ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھا انگارہ ہی لے آؤں یا اس آگ پر مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے. فلما اتا نودیا یا موسیٰ، جب وہاں پہنچے تو پکارا گیا، یا موسیٰ انی انا ربکا، میں ہی تمہارا رب ہوں. فخلع نعلیک، جوتیاں اتار دیجئے. انک بالوادی المقدس طویٰ، یہ مقدس طویٰ کی جگہ ہے، یہاں پر جو ہے جوتیاں نہیں پہن کر آیا جاتا. حضرت ابو سعید خدری سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو جوتے کو پلٹ کر دیکھ لیا کرو، اگر کوئی گندگی لگی ہوئی تو زمین سے رگڑ کر صاف کر لیا کرو، انہی جوتوں کو پہنے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہو. یعنی یہ ایک مسئلے کا واضح کر دیا گیا ہے فقہی اعتبار سے کہ اگر کوئی بارش کا ہے، سردی یعنی اس کا موسم ہے، سواری پر ہیں یا جہاد کا، تو اگر ایسے حالات میں جوتیوں سمیت بھی نماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی. یہاں پر نماز کی اہمیت کو تاکید کے ساتھ بتا دی گئی. کسی بھی حالت میں ہم بہانے بناتے ہیں نا، وہ جوتیاں پہنے ہوئے ہیں، اب جوتیاں اتارنا، جوتیوں کو گندگی لگی، وضو کرنا نو پرابلم، پانی نہیں میسر تیمم کر لیجئے، جوتیاں پہنے ہوئے ہیں نو پرابلم، اس میں ہی ادا کر لیجئے. بس ایک بات کا خیال رکھیں، جوتیوں کو گندگی نہ لگی رہے. اس طریقے سے جو ہے واضح کر دیا گیا ہے. وَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب اللہ نے کیا کہا، اے موسیٰ میں نے آپ کو چن لیا ہے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ بھی ہمیں چن لے اپنے کام کے لیے. وَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ میں نے آپ کو چن لیا ہے
غور سے سنیے جو آپ کی طرف وحی کیا جاتی ہے. اننی ان اللہ، کیا وحی کی گئی؟ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا، میرے سوا کوئی خدا نہیں، انا فاعبدونی، میری ہی بندگی کرو، وقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں کس کے لیے، کس کی یاد کے لیے؟ ہم تو دنیاوی جو اپنے خواہشات کو، مطلب کوئی مانگ ہو تو اللہ سے ڈیمانڈ کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں کہ میری یہ خواہش پوری ہو جائے، مجھے وہاں جاب مل جائے، وہ اس گھرانے میں میرا نکاح ہو جائے، وہ چیز مل جائے، فلانے چیزوں کے لیے نا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ نماز کا اصل مقصد کیا ہے، اس کی روح کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے. ذرا غور سے یعنی غور کریے ہم اپنی نمازوں پر. اللہ کی یاد کے سوا سب کی یاد آتی ہے. جیسے اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو گئے نا، پتہ نہیں وہ جو کوکر چڑھایا اس میں ہلدی ڈالی، مرچی ڈالی، نمک ڈالے، وہ مشین کا بٹن آن کر دیا، اچھا اس کے بعد مجھے اس سے کال کرنا، اس کو تو کال کرنا ہی بھول گئی، وہ پلمبر کو بلانا بھول گئی میں نے تو، اچھا چابی کہاں کی، اچھا وہ یاد آ گئے. کتنی دیکھیے اللہ کے نبی نے، کسی نے آ کر پوچھا نا اللہ کے نبی میں چیز بھول جاتا ہوں، نماز میں کھڑے رہیے دیکھیں چیزیں یاد آ جاتی ہیں. یہ شیطان ہے، وسوسے ڈالنے لگتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم خوش و خضوع کے ساتھ اللہ کی یاد میں نماز اچھی طرح نہ کرے. ہماری نماز کو ضائع کرنا، ایک تو وقت کی پابندی کے ساتھ نہ پڑھنا، نمبر 2 خوش و خضوع کے ساتھ نہ پڑھنا، وہ تمام کنڈیشنز کو پورا کرتے ہوئے نہ پڑھنا، جلدی. اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میں چوری کرتا ہے. اللہ کے نبی، نماز میں کوئی چوری کرے گا؟ ہاں، نہ رکوع صحیح نہ سجدہ صحیح. رکوع کیسے کرنا؟ جیسے ہم رکوع میں کھڑے ہوتے ہیں نا، پیٹھ پر اگر ایک پانی کا گلاس رکھ دیا گیا، وہ پانی کا گلاس نہیں گرنا ہے، اسٹریٹ پیٹھ ہماری ہونی چاہیے. کیا وہ ہوتی ہے؟ سجدے دیکھ لیجئے، ایک سجدہ کر کے اٹھے بھی نہیں، دوسرے میں چلے جاتے، آدھے سے ہی دوسرے میں. دونوں سجدوں کے درمیان دعا، سجدے میں دعا، سبحان ربی الاعلی، اطمینان کے ساتھ اللہ کی بڑائی، کبریائی، اللہ کو دل سے یاد کرتے ہوئے. تو آج ہماری نمازیں بے روح ہے، اسی لیے دیکھ لیجئے وہ کنیکٹیوٹی ہی نہیں ہے، کنیکشن ہی نہیں لگ رہا ہے اللہ سے. تو یہاں پر دیکھ لیجئے نماز اللہ کی یاد کے لیے. 2 باتیں اللہ نے، کیا باتیں آپ کو کہہ دی؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی وقیم الصلاۃ لذکری. دیکھو موسیٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس میری بندگی کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. میرے اور آپ کے لیے یہ 4 باتیں یاد رکھ لیجئے، آج کے بعد کسی اور کو نہیں. پیران پیر، غوث العظم دستگیر، مشکل کشا، انّداتا، گنج بخش، خواجہ غریب النواز، غریبوں کو نوازنے والے، بھر دے جولی میری یا محمد، نہیں، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ اللہ کے سوا. اللہ کارساز ہے، کرنے والا وہی ہے. 50,000 سال پہلے ہماری تقدیریں لکھ دی گئی ہے، وہ لکھا ہوا مل کر رہے گا. دعا کریے، دعا سے تقدیر بدلتی ہے. اور اللہ کی ہی بندگی، کسی اور کی غلامی میں اپنے آپ کو نہیں. لوگوں کے آگے وارے نعرے جا رہے ہیں، بچ جا رہے ہیں، جھک جا رہے ہیں، قدم بوسی کر رہے ہیں کہ جھک جائیں گے تو کچھ مل جائے گا، کچھ معاوضہ دے دیں گے، کچھ پیسہ دے دیں گے، کچھ بڑا پوسٹ دے دیں گے. نہیں، بندگی جھکنا ہے تو اللہ کے آگے، صرف یہ ایک ہستی کے آگے جھکنے کا، والدین کے آگے، وہ بھی کندھوں تک جھکنے کا حکم دے دیا گیا. یہ اکڑ کر، تن کر، سینہ تان کر، طاقت، قوت، جوانی، تو بوڑھے ماں باپ کو ڈرانے لگتے ہو، اکڑ کر جواب دیتے ہو، بگڑتے ہو، ان سے ناراض ہوتے ہو. ذرا باس کے سامنے بگڑ کر دکھائیے نا، ناراضگی ذرا بتائیے شو کر کر. یس باس کہتے ہوئے کیسے سر ہلاتے ہوئے کرتے ہیں. پیرنٹس میٹنگ میں جاتے ہیں، KG1 KG2 کے بچے ہیں، فون آف کر کے اتنا بڑا مینیجر ہے آ کر یس سر کہتے ہیں. کیوں؟ دنیاوی مفاد ہے نا. یہی ہے، جس دن ہمارے دلوں سے دنیاوی مفاد نکل جائے گی، دنیا کی محبت نکل جائے گی، اللہ کی محبت آ جائے گی نا، الحمدللہ، اس دن کائنات کی ہر ذرہ ہماری مددگار بن جائے گی. فاعبدونی، بس اللہ کی بندگی، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. ان الساعۃ آتیۃ، اور قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، اور اس کا وقت اخفیھا لتجزا کل نفس بما تسعی، اللہ نے مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس کو اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پالے. یہ بھی دیکھیں اللہ کا کتنا رحم کرم ہے. اگر اللہ ہر ایک کو بتا دیتا 2024 جون میں 10 تاریخ کو 5 بجے تم مرنے والے ہو، اب بتائیے کوئی چین سے کوئی کام کر سکیں گے؟
बच्चे पैदा भी नहीं हुए शादियां कर देंगे, जमीन लिए भी नहीं, ये तमाम जो है प्रॉपर्टी लिखते चले जाएंगे, मरने की डर से खाते चले जाएंगे, क्या करना समझ में नहीं आएगा। ये भी अल्लाह का बहुत शुक्र, बहुत रहम उसका कि अल्लाह ने क़यामत भी और मौत भी छुपा कर रखा। ये तुम्हारे लिए इम्तिहान है, अल्लाह खुद वासे करता है। मख्फी रखना चाहता हूँ मैं क़यामत। तुम पूछते हो कि क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी। तुम अगर सच्चे हो दावे में तो क़यामत ला के खड़ा आएगी वो अपने वक्त पर। आज भी देखिए हल्ले जल्दी करते हैं, कब तक होगा, कब आएंगे, कब हमारे हालात बदलेंगे। अल्लाह हर एक के हालात बदलता है। कभी रात नहीं रही, कभी दिन नहीं रहा, ऐसे ही कभी किसी के बुरे हालात नहीं रहे, कभी किसी के अच्छे हालात नहीं रहे। ये अल्लाह है, दिनों की हेर फेर करता है, कभी रात तो कभी दिन, कभी खुशी तो कभी गम। सुभान अल्लाह। उस दौरान में तुम अल्लाह पर तवक्कल, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह से नमाज, जिक्र, अस्कार करते रहो तो हर मुतनफिस अपनी सही के मुताबिक बदला पालेगा। बस कोई ऐसा शख्स जो उस पर ईमान नहीं लाता और अपनी ख्वाहिश नफ्स का बंदा बन गया। अल्लाह ने अपना बंदा अब्दुल्लाह बनने को हुक्म दिया, यहाँ तो अब्दुद्दीनार, अब्दुद्दिरहम। हलाकत है अब्दुद्दीनार और अब्दुद्दिरहम का बंदा। दुनिया और अपनी ख्वाहिशात नफ्स का गुलाम बन जाता है। अल्लाह ने अल्लाह का गुलाम बनने का हुक्म दिया तो हम किसके गुलाम? नफ्स के गुलाम। अच्छा खाएं, अच्छा पहने, स्टैंडर्ड ब्रांडेड जूते चप्पल, पता नहीं क्या क्या, इसी ख्वाहिशात में अल्लाह वासे करता है। जो ख्वाहिशात की नफ्स के बंदे का गुलाम बन गया, यानी ख्वाहिशात के नफ्स का बंदा बन गया, तुझको उस घड़ी की फिक्र से ना रोक दे वरना तो तू हलाकत में पड़ जाएगा। देखो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, समझ जाओ, चौकन्ना हो जाओ। ऐ मूसा, अब इतनी बात कहने के बाद क्योंकि स्टन हो गए मूसा नबी, अचानक बुलाना और एक आवाज आना, मैं तुम्हारा रब हूँ। अब इतनी बातें, नसीहत, मेरी बंदगी करो, नमाज कायम करो, ये लोग क़यामत के बारे में पूछेंगे। देखो मैंने इसको मख्फी रखा है, मैं चाहता हूँ कि हर मुतनफिस उसकी भाग दौड़ के मुताबिक उसको बदला मिले। बस कोई ऐसी चीज़ जो जिस पर ईमान नहीं लाते, अपनी ख्वाहिशात के जो शख्स इन चीज़ों पर ईमान नहीं लाता, अपनी ख्वाहिश नफ्स का बंदा बन गया है, तुझको उस घड़ी की फिक्र से ना रोक दे वरना तू तो हलाकत में पड़ जाएगा। इतनी बात एक जो है खिताब करने के बाद अब स्टन हो गए मूसा। अब थोड़ा उनको जो है डाइवर्ट करने के लिए, ऐ मूसा आपके हाथ में क्या है? वमा तिलका बियमीनिका या मूसा क़ाल हिया असा। आपने फरमाया कि ये तो लाठी है। अच्छा, तो आपने पूछा कि अल्लाह ने जवाब दिया मेरी लाठी है। तो अभी देखिए अल्लाह ने बस इतना ही पूछा ना क्या है, लेकिन आप उसके पूरे फायदे, जिससे मोहब्बत होती ना, जिससे चाहत होती ना, बगैर पूछे हम रुदात सुनाते चले जाते हैं, एक मोहब्बत का ये ताल्लुक़ कायम करने के लिए। तो मूसा नबी ने ऐसे ही, ये मेरी लाठी है, इस पर टेक भी लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ता झाड़ता हूँ, और भी बहुत से काम हैं जो मैं इससे लेता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया काला अलक़िहा या मूसा, अच्छा ज़रा इसको फेंक तो दो मूसा। फ़अल्क़हा, जैसे फेंकना, फ़इज़ा हिया हय्यतुन तस्आ, जैसे फेंका एकाएक बड़ा अज़्दा बनकर वो दौड़ रहा था। काला खुज़हा वला तख़फ़, अल्लाह ने फरमाया पकड़ लो इसे, डरो नहीं। सनुईदुहा सीरतहा ऊला, देखो हम इसको पहले जैसा कर देंगे। यानी आपको ये सांप नजर आ रहा ना, डरो नहीं, पकड़ लो इस सांप को, देखो ये आपकी लाठी बन जाएगी। और जरा अपने हाथ में बगल में, अपनी बगल में हाथ डालकर देखो, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के। निकाला, ये दूसरी निशानी है। वो गैर इंसुइन आयतन उखरा, ऊला फर्स्ट, उखरा सेकंड, ये दूसरी निशानी है। लिनुरियका मिन आयातिनल कुबरा, इसलिए कि हम आपको ये दो बड़ी निशानियां दिखाने वाले हैं। अब ये लेकर जाइए, ये दो निशानियां देख लिया ना आपने, अब चलिए वहां पर, कहा इला फिरौना, फिरौन की तरफ, इन्नहु तग़ा, सरकश हो गया है। फौरी दुआ करने लगे। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ऐ मेरे परवरदिगार मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरा सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सके, मेरे लिए और मेरे अपने कुंबे और एक वज़ीर मेरे लिए मुकर्रर कर दे। देखिए दुआ की, ये दुआ देखिए हर दाई अपने कलाम शुरू करने से पहले, किताब से पहले ये दुआ पढ़ता है। या अल्लाह हमारे सीने को खोल दे, जिसके अंदर इंतशार है, गलत अकायद है, बिदात है, शिरक है, कुफर है, जहालत है, ज़िद है, हददर्मी है,
اللہ ہمارے سینے کو کھول دے، ہمارے کام کو ہمارے لیے آسان کر دے. یا اللہ لوگوں تک بات پہنچانا، سمجھانا، لوگوں کو جو ہے اس طرف لے کر آنا، یہ سب کام آسان کر دے. زبان کی گرا سلجھا دے. بولنا کچھ چاہتے ہیں، بول کچھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے پلے نہیں پڑ رہا ہے. ایسا نہیں. اللہ ان کی زبان میں ان کی مینٹلٹی کے اعتبار سے، ان کے مینٹل لیول کے اعتبار سے سمجھانے کی صلاحیت ہمیں دے دے. یہ دعا بہت اہم ترین ہے. بچوں کو بھی سکھائیے اپنا دینی علم، دنیاوی علم جو بھی سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، سکھانے کے لیے یہ دعا کر کر. اللہ جب تک اللہ کی مدد نہیں ہوگی کوئی علم نہیں سیکھ سکیں گے، نہ حاصل کر سکیں گے. ڈسٹریکشنز کے ساتھ، رکاوٹوں کے ساتھ، ڈسٹربنس کے ساتھ کوئی علم سیکھ سکے گا؟ وہ بھی خاص دین کا علم. اس کے لیے جو ہے ڈٹرمنیشن چاہیے، ڈسٹریکشن سے دور ہونا چاہیے، اور لگن ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے، تشنگی ہونی چاہیے. اللہ سے دعا کریے، اللہ مجھے علم کی بھوک اور پیاس لگا دے. یہ کھانے کی بھوک اور پیاس نہ تو نہ، یہ علم کی بھوک اور پیاس لگا دے، تڑپ لگا دے. دیوانہ وار اس کو سیکھنے سکھانے میں ہم اپنا وقت لگا دے. نہ سوچنے کا وقت، نہ جو ہے کسی کی طرف دیکھنے کا وقت بھی نہیں. ایسے ہمیں اس میں مگن کر دے، دلچسپی پیدا کر دے. دلچسپی نہیں، کچھ کام نہیں کریں گے. اور اس کے بعد کیا دعا مانگے؟ وجعلنی وزیرا. اللہ میرے لیے میرے ہی خاندان میں سے، اپنے کنبے میں سے ہی ایک وزیر مقرر کر دے. من اہلی ہارون اخی. پھر اپنے نام بھی لے لیا، میرے بھائی ہارون کو بھی میرا مددگار بنا دے. اشدد بھی ازری. اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر. دیکھیے خاندان جتھا ہوتا ہے، قبیلہ بیک بون ہوتا ہے، سپورٹ ہوتا ہے. آج خاندانوں سے کٹ رہے ہیں. جتنے بڑے خاندان اتنی رحمت. اور جو بڑے آج ہم دو ہمارے دو، بس دو. اللہ اللہ خیر صلی اللہ جی. ایک جرمنی ایک اٹالی میں بیٹھا ہے، دونوں بوڑھا بوڑھی گھر میں ہیں، محل جیسا گھر ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، گھر میں سناٹا، کسی کا دل نہیں لگتا. سال انتظار، بچے آ رہے ہیں، فلانا آ رہے ہیں، 1 مہینہ آئے بچے ویکیشنز میں، بات ختم. پھر وہی تنہائی. یہ ہے زندگی، یہ ہے. دیکھیے جتنا خاندان، قبیلہ، اب ان کے رویوں سے تکلیف بھی ہوتی ہے، فلانا بھی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو تجھ سے کٹے تو اس سے جڑنے کی کوشش کیا کر. یہ رشتہ داری کو نبھانا ہے، ورنہ قیامت کے دن خنترا. دیکھیے ایک پل ہوگا نا جہنم پر، پل سراس ہوگا، اس پہ سے ہر ایک کو گزرنا ہے، ہر ایک کو. کوئی بجلی کی رفتار، کوئی گھوڑے کی رفتار، کوئی اونٹ کی رفتار، کوئی تیز پیدل چلتا ہوا، کوئی گرتا پڑتا. ہر ایک کا نور، اس کے اعمال نور کی شکل، اس میں وہ پار کر جائیں گے. لیکن خنترا ایک جگہ وہاں پر روک لیا جائے گا. ڈیڈکشن، دلوں میں کینہ، کپٹ، حسد، بغض، وہ جو گڑھے کھودے تھے نا پیچھے، وہ سب اس کا حساب دو. چانٹا مارا تھا نا، حساب دو. بات نہیں کی تھی نا، حساب دو. وہاں پر حق مار لیا تھا نا، ناجائز. اب بتائیے یہاں پر یہ سب ڈیڈکشن ہو جائے گا. تو اسی لیے خاندان ہونا بہت ضروری ہے. جتھا ہوتا ہے، بیک بون ہوتا ہے انسان کی. انسان دیکھیے جب بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے، بیک بون میں کوئی ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے نا. جب بیک بون ہی صحیح نہیں تو کیا کھڑے گا، کیا کام کرے گا، کیا عبادت. لاگر ہو جاتا ہے نا، اپاہج ہو جاتا ہے. تو خاندان انسان کے لیے بیک بون جیسا ہوتا ہے. نبی نے دعا کی کس کے؟ خاندان کا سپورٹ، اور اس میں بھی میرا بھائی ہارون. تو بھائی بہنوں میں مل جل کر رہا کرے. ہوتی ہیں کٹ پٹ ہوتی ہیں، معاف کر دینا. فرگیو فرگیٹ. جس کو جب جس حال میں جو مدد، کسی کو مورل سپورٹ کی، کسی کو منی کی، کسی کو مین پاور کی، واٹ ایور اٹ میں بی. ایک خاندان ایک 5 انگلیوں کی طرح. 5 انگلیاں ملتے ہیں تو ہاتھ مضبوط نا. ایک ایک انگلی کو آپ چھوڑ کر کوئی کٹ جاتی، دیکھیے انگلی پر کٹ، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہے جتھا ہوتا ہے، کسی کی نظر نہیں ہوتی، اور مل جل کر رہنے میں اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، رحمت ہوتی، برکت. کتنے فائدے ہیں. جو کوئی اپنی عمر دراز چاہتا ہے، رزق میں برکت چاہتا ہے، رشتہ داروں کا حق ادا کرو. آج میاں بیوی کئی سالوں سے بات چیت نہیں، جدا، نہ بیوہ میں شمار، نہ جو ہے بیوی میں شمار. بیویوں کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں. طلاق بھی نہیں ہوئی، نہ خلا نہیں. لڑکی اپنے گھر میں ہے، لڑکا اپنے گھر میں ہے. بچہ پریگننٹ تھی، بچہ 5 سال کا ہو گیا، اسکول میں تعلیم حاصل کرا، اس کو پتہ نہیں کہ میرا باپ کون ہے. یہ چل رہا ہے خاندانوں میں. کون سا گھر، کون سا خاندان اس سے بچا ہوا ہے؟ مجھے بتائیے. وراثت کے جھگڑے، مسئلے، نفرتیں، عداوتیں، بچوں کو لے کر دیواریں چین لی گئی. بازو گھر ہے،
چاچا تائے ہیں، نہیں ہماری ان کی جمتی نہیں، 10 سال سے ہماری ان کی بات چیت نہیں، اللہ اکبر، پڑوس میں ہو بازو گھر میں بات چیت نہیں ہے، استغفر اللہ، یہ انانیت ہے، کفر ہے، شرک ہے، یہ بندوں کی حق تلفی ہے۔ اچھا جو مرضی کر لیں، آج کل کیا ہوگا، خنطرہ پر روک لیا جائے گا، تمہاری نیکیوں کی ضرورت ہوگی، اسے نیکیاں لے لی جائے گی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جہنم میں اوندھے منہ گھسیٹتے ہوئے ڈال دیا جائے گا۔ سو بی کیئرفل، آج جو معافی تلافی کلیئر ڈیبٹس کریڈٹس کرنا کر لیجئے، کل کوئی کام نہیں آئے گا۔ دیکھیے کسی کو کوئی آپ نے لون لیا ہے، کہیں قرض داری ہے، آپ کو نیند آئے گی، چین سے آپ رہ سکیں گے؟ کہیں نہ کہیں وہ پرک کر رہا ہوتا نا، مجھے اتنا لون دینا، مجھے اتنا قرضہ ہے، مجھے وہ قرضہ ادا کرنا ہے یا نہیں؟ بتائیے، الجھن لگی ہوئی ہوتی ہے نا، کیسے کریں، کیا کریں؟ تو اسی طرح یہ بندوں کے حقوق لے کر ہم لون لے کر جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہر سال حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، صدقہ خیرات، تمہیں ڈبل اجر دیا جائے گا تم اگر اپنے رشتہ داروں کو ہی مدد کرو گے، ڈبل، ایک تو تم نے صدقہ کرنے کا، دوسرا رشتہ داری کا حق۔ وہ بھائی بہنوں کو نہیں دیتے، غریب غربا مر رہے ہیں، ٹیکہ لگانے پیسہ نہیں، میڈیکیشن کے لیے نہیں، ہائر ایجوکیشن کے لیے نہیں ہے، نکاح کرنے کے لیے بچی کے ہاتھ پیلے کرنا، سفید بال گھروں میں بیٹھی ہوئے نہیں، کیونکہ مال نہیں تو کوئی اچھا رشتہ نہیں آ رہا ہے۔ یہ خاندان کی ذمہ داری ہوتی ہے، رشتہ داروں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ کرے ہم رشتہ داروں کو نبھانے والے بن جائے۔ تو موسیٰ نبی نے بھی مانگا، تو کس کو مانگا؟ میرا کنبے کا ساتھ، اور ان میں سے خاص طور پر میرا بھائی، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر۔ جتھا، قبیلہ، خاندان ہونے سے انسان مضبوطی، مورل سپورٹ۔ تو دیکھیے ڈپریشن میں جن کے جو ہے جہاں جہاں رشتے کٹے پھٹے نا، اور ہر ایک ڈپریشن میں، کیونکہ تنہائی محسوس کرتے ہیں، نہ ملنے کا غم، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو آج سے سمجھ لیجئے، جو ہیں اپنے معاملات کو درست کر لیجئے۔ اللہ میرے ہاتھ کو مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، میرے بھائی کو بھی میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کرے، خوب تیرا چرچا کرے۔ تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے۔ اللہ یہ جو جتھا، خاندان، قبیلہ میں اس لیے تاکہ تیری بات میں پہنچا سکوں، تیرا ساتھ دے سکوں۔ آج خاندان والے ہی آپ کا نہیں سنتے، خاندان والے ہی کٹے پٹے، جانتے ہیں ان کو، وہ کہتے ہیں نا، وہ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو گئی، معلوم ہے اب نیک بن کر 4 کتابیں پڑھ کے نصیحت کرنے لگے تو کیا ہم ان کی بات سنیں گے؟ وہ اس سے تو بہتر ہے میں وہ فلانے علماء کا سنتے ہیں، فلانے، کسی کا بھی نہیں سنتے۔ آپ کے مقابلے میں کہتے تو ہیں لیکن وہ بھی نہیں سنتے۔ ہر انسان کے اندر جو اچھائی ہے وہ لیجئے، جو برائی ہے چھوڑ دیجئے۔ اور کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، الا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا پرفیکشن کے لیے ہی یہ کام کرتے ہیں۔ کوئی دائی کرنے والے نے کہا میں 10% جو ہے پرفیکٹ، جی میرے میں کوئی کمی خامی نہیں، مجھے دیکھو ایمان لے کر آؤ، نہیں، اللہ کے رسول کو دیکھیے، ایمان لے کر آئیے، اکارڈنگ ٹو دیٹ آپ زندگی گزاریے۔ کوئی ہمارے لیے رول ماڈل نہیں، ہم سے تو وہ بہتر، کیونکہ ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو وہ تو کر رہا ہے نا۔ لیکن ہم کسی کو بھی دیکھتے ہیں نیگیٹیوٹی کے چشمے پہن کر دیکھتے ہیں، دوربین لگا کر، مائکروسکوپ سے جو ہے نیچے سے اوپر تک، ان کے اس میں سب پرفیکشن تو ہم مانیں گے جی، ایسے بھی کون سے اس میں فارغ ہے، یہ تو بس گھروں میں بیٹھ کر سیکھ لیے، کر لیا، ان کی بات تھوڑی، اس سے تو ہم وہ فلانے علماء کی سنیں گے۔ اللہ کے بندو سنو تو صحیح، اپنی اصلاح کر لو، کسی ایک کی تو سنو۔ قرآن سب بھی ایک ہی بیان کر رہے ہیں، قرآن میں تو کوئی ترمیم نہیں نا، قرآن تم بھی پڑھو، تم بھی، ہمارا مقصد تمہیں قرآن سے جوڑنا ہے، بس ہم سے جوڑنا نہیں ہے۔ اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے تو یہ تفرقے، یہ سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ نے اتنی دعا اپنے کی تو اللہ نے آپ کی سب دعا کو قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو آپ نے مانگے نا سب گرانٹڈ، جائیے ہم نے سب آپ کو دے دیا۔ پھر کہا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ وَقَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ ہم نے جو کچھ آپ نے مانگا ہم نے دے دیا۔ ہم نے پھر ایک مرتبہ آپ پر احسان کیا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، this is second time
ہم آپ کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ پہلی بار کیا کیا ہم نے آپ کے ساتھ؟ اب یہ بچپن کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 38 سے، اِذ اوحینا الی امک یا ما یوحی۔ اب پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ دوسری بار ہم احسان کر رہے ہیں، یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے تمہاری والدہ کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے، وہی وہ ہوتی ہے جو کرتا ہے، جس کے لیے کیا، جس کو کرتا ہے اسی کو پتا، تیسرے کو نہیں پتا چلتا۔ اشارہ کرنا، دل میں بات ڈالنا، کسی کے ذریعے کہلوانا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں پڑھ کر آئے ہیں، شہد کی مکھی کو اللہ نے وحی کیا کہ وہ جو ہے اونچائی میں، بلندیوں میں اپنا گھر بنائے۔ تو اسی طرح وہ دور اب یاد کریے کہ فرعون سب بچوں کو قتل کرا رہا تھا جو اس کے تاج اور تخت کا دشمن بنے گا۔ تو جب تمہاری پیدائش ہوئی تھی، دیکھو ہم نے تمہاری ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جب تم خطرہ دیکھو تو اس بچے کو صندوق میں رکھ دینا، صندوق کو دریا میں چھوڑ دینا، اور دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا، اور اسے میرا دشمن اور بچے کا دشمن کون؟ فرعون اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی۔ تیسرا احسان، تو میں نے تمہاری والدہ کو کہا جب خطرہ دیکھو بچے کو صندوق میں ڈالنا، صندوق کو دریا میں، اب وہ صندوق جو ہے وہاں پر ساحل پر پھینک دے گا وہ صندوق، اور میرا دشمن تیرا دشمن یعنی فرعون اس صندوق کو اٹھا لے گا۔ یہ دوسرا احسان ہو گیا۔ تیسرا، میں نے اپنی طرف سے تم پر محبت طاری کر دی، ایسی پرکشش چہرہ کہ جو دیکھتا آپ سے والیانہ محبت کر بیٹھتا۔ کچھ بچے ہوتے ہیں کہ اندر سے محبت آتی ہے ان کے لیے، دل تڑپتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا احسان کیا ہے؟ اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی۔ نمبر 4، ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں چلا جائے۔ اللہ از واچنگ یو، آپ ہماری نظروں میں ہیں۔ دیکھو آپ کو بہرحال ہم نے وہاں تک، محل تک پہنچا دیا۔ 5واں احسان، یاد کرو جب کہ تمہاری بہن چلی جا رہی تھی اس ساحل کے کنارے کنارے اس صندوق کو پیچھا کرتی ہوئی، ہم تمہیں اس کا پتہ دیں گے جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے۔ محل تک پہنچ گئی، بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا، رونے لگا، تو بچی نے کہا کہ فلانے گھر کا پتہ نہ دوں، وہاں پر جو ہے یہ بچے وہاں پر ایک ماں رہتی ہے، ہو سکتا بچہ اس کا دودھ پی لے۔ اس طرح ہم نے تمہیں پھر تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک رہے اور رنجیدہ نہ ہو۔ دیکھو ماں سے ہم نے وعدہ کیا نا کہ ہم موسیٰ کو واپس لائیں گے، دیکھو ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی، پھر ماں کے اور رنج اور غم سے بھی بچا لیا۔ اور یہ بھی یاد کرو 6واں احسان، آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے آپ کو اس کے پھندے سے نکالا اور مختلف آزمائشوں سے گزارا۔ اور 7واں، مدین کے لوگوں میں کئی سال آپ ٹھہرے رہے۔ نمبر 8، پھر ٹھیک اپنے وقت پر آ گئے۔ اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنے کام کے لیے بنا لیا جب اللہ نے آپ کو کوہ طور پر بلایا تھا، اور جاؤ تم اور تمہارا بھائی میرے نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا۔ نعمتیں مل گئی تو دیکھیں اللہ کو بھول جاتے ہیں، لیکن موسیٰ نبی کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ دیکھو ہمیشہ میری یاد میں کمی نہ کرنا۔ نمازیں بس 4 فرض پڑھ لیا بس ہے، نہ سنتیں نہ نوافل، نہ تحیۃ الوضو نہ تحیۃ المسجد، کچھ نہیں، مارے باندھے کے آخری وقت تک انتظار، 4 ٹھونگ مار کر اٹھ جاتے ہیں، نہ دل لگتا، نہ صحیح ذکر، نہ اذکار، کچھ نہیں ہے۔ نماز میں دل لگنا چاہیے، اللہ کی یاد کے لیے نماز جلدی کر لیے، دوپٹہ نکالے پھر ٹی وی کے آگے بیٹھ گئے کیونکہ فلانا ٹی وی ڈرامہ سیریل وی ہیو ٹو فالو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر موسیٰ نبی کو واضح کر رہا ہے، یہ نشانیاں لو اور جاؤ، دیکھو میری یاد میں تقصیر نہ کرنا، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ دیکھو ایک بات ہے، فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہ میرا اور تمہارا بھی دشمن ہے، لیکن دین اسلام کی تعلیمات دیکھیے، نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نرمی قبول کر لے یا ڈر جائے۔ اللہ واضح کر رہا ہے نرمی صدقہ ہے، نرمی سے بات کرنا معاملے میں لچک پیدا کرتے ہیں۔ دیکھیے جتنی آپ نرمی سے بات کریں گے نا، لوگ آپ کو چاہیں گے، لوگ آپ کی بات سنیں گے۔ ڈانٹ ڈپٹ کے انداز، مارنے والا انداز، نو ون لائکس یو۔ تو اسلام کا مزاج یہ ہے، نرمی کے ساتھ بچوں سے بھی بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ باپ ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ، مار پیٹ، ان کے ساتھ بدتمیزی، بد کلامی،
کوئی ہم سے چھوٹے ہیں کوئی نہیں، سب کو عزت، ہر ایک کا نفس جو ہے ہر ایک کا سیلف ریسپیکٹ ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، ڈرائیورس ہوتے ہیں، ان کو ارے ترے کہنا اور ان کی کوئی وقت نہیں نا، یہ تھوڑی انسان ہے، کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں ہم ان کو. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے. یہ عزت دینا عزت لینا ہر ایک کا حق بنتا ہے. تو آئندہ سے ہم اپنی رویوں پر غور کرنا ہے، نرم بات کرنا ہے، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا صدقہ ہے. اب دونوں نے، اب اللہ نے سب نصیحت کر دی تو دونوں نے فرمایا کہ پروردگار ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا، ہم پر بل پڑے گا. تو اللہ نے فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو اور ان کو تکلیف نہ دو. تم جاؤ تو صحیح، تمہارے ساتھ میں ہوں. اور جاؤ جا کر کہو کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، نمبر 1. دوسرا، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو، یعنی ان کو چھوڑ دو، ریلیز کر دو اور انہیں تکلیف نہ دو. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور کہو کہ ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں. سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راستے کی پیروی کرے. ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلاتا ہے، منہ موڑتا ہے. اب آگے بنی اسرائیل کے فرعون کے دربار میں کہنے لگے کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، دیکھو اگر سلامتی چاہتے ہو تو اللہ کی بات مان لو، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راستے کی پیروی کر لے. اور ہم کو وہی سے بتایا گیا ہے عذاب ہے ان کے لیے جو اس پیغام کو نہیں مانتے، اس دعوت کو جھٹلاتے ہیں. ہمارے لیے بھی ہے، اس قرآن کو نہیں مانتے، نہیں جھٹلاتے، اکارڈنگ ٹو دس عمل نہیں کرتے، ان کے لیے عذاب ہے. تو اتنا سب کو 2 بھائی آئے فرعون کو دربار میں آ کر یہ سب باتیں کہا. تو اب دیکھیے فرعون، قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام رب کا ڈیفینیشن دے رہے ہیں. قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. موسیٰ نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، صورت، شکل، ہائٹ، ویٹ، پرسنالٹی، فنکشنز، سب کچھ اسی نے دیا. ثم ہدا، پھر اس کو راستہ بتایا. قال فما بال القرون الاولی. فرعون بولا اچھا پہلے جو نسلیں گزر چکی پھر ان کے بارے میں کیا معاملہ؟ تم آ کر ہمیں نصیحت کر رہے ہو، ذرا بولو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، جو ہم سے پہلے جو گزر گئے ہیں ان کا کیا حال؟ قال علمها عند ربی فی کتاب. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، ایک نوشتے میں محفوظ ہے. لا یدل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے. موسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ابو لہب کو بھیجا تھا ابو جہل نے، جاؤ جا کر پوچھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. جو اس کلمے کا انکار وہ جہنمی اس طرح سے کہہ رہے تھے نا دعوت، تو بتاؤ کہ یہ تو اب ہمیں نصیحت کر رہے ہیں، جو ہمارے باپ دادا جو گزر گئے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ تو جہنم میں جائیں گے. تو پھر ابو جہل نے کہا جا کر پوچھو کہ تمہارے دادا کہاں جائیں گے، کیونکہ وہ بھی تو ایمان نہیں لے کر آئے نا، اس وقت ان کے پاس وہ تعلیمات مسک ہو چکی تھی. اگر جب بھی رسول اللہ کے زمانے میں بھی کوئی توحید پر اگر عمل کرتا تھا تو پھر اس کو جنت ہے. اگر رسول اللہ کی رسالت نہیں ملی، اس کو رسالت کا پیغام بھی نہیں ملا. تو اسی طریقے سے اس کے بارے میں جب اس کو جب نصیحت کی جائے تو پوچھتا کہ جو گزر گئے ان کے بارے میں بولو. تو موسیٰ علیہ السلام، یعنی یہ سب چیزیں جو ہے یعنی نہ ماننے کے لیے تدبیریں ہیں. تو پھر موسیٰ نبی نے اللہ کا ڈیفینیشن، وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھانا ہے، وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس میں تمہارے لیے چلنے کے لیے راستہ بنا دیے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، میرا رب تو وہ ہے آسمان سے بارش برساتا ہے. فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، میرا پروردگار میرا رب تو وہ ہے جو تمام قسم کی، جیسے بارش برستی ہے تمام مختلف اقسام کی پیداوار نکالتا ہے. کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ، یقیناً اس میں بہت سے نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. اس زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، منہا خلقناکم ومنہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ کے نبی جب تدفین ہونے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ہم نے تم کو پیدا کیا، اسی سے پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تم کو واپس لے جائیں گے، اسی سے ہم تم کو دوبارہ اٹھائیں گے. تو دیکھیے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مٹی پر اکڑ کر مت چلا کرو، جب تم جاؤ گے تو وہ اس طرح تمہیں بینچے گی کہ تمہارے پھسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گے.
वलक़द अरैनाहु आयातिना कुल्लहा फ़कज़्ज़ब वअबा। तो अब इतनी नसीहत निशानियां दिखा दी हैं, जिसको मानना नहीं ना, जिद और हरदर में वो मानेंगे नहीं। हमने फिरौन को अपनी सभी निशानियां दिखा दी मगर वो झुटलाया चला गया और ना माना। कहने लगा, ए मूसा, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हमें अपने जादू के जोर से हमको हमारे मुल्क से निकाल बाहर कर दे? अच्छा, हम भी तेरे मुकाबले में वैसे ही जादू लाते हैं, तय करके कब कहाँ मुकाबला करना। ना हम इस करारदाद से फिरेंगे ना तू फिरेगा, खुले मैदान के सामने आ जा। अब चैलेंज कर दिया, ये सब जादू कहा उसने। खाला मौविदकुम यौम ज़ीनती, और मूसा ने कहा चलिए जश्न का दिन तय, और दिन चढ़े के लोग जमा हो गए। फिरौन ने जो है पलट कर अपने सारे हथकंडे जमा किए और जो है ऐलान करा दिया, एड्स दे दिए गए कि देखो फलाने दिन मुकाबला है, जो माहिर जादूगर है फलानी जगह पहुंच जाइए। सब आ गए। मूसा ने ऐलान के मौके पर वो मुकाबले को मुखातिब किया। अब एक तरफ मूसा और हारून और दूसरी तरफ ये जादूगर। तो पहले देखिए मूसा नबी ने जादूगरों को नसीहत की, ऐ शामत के मारो, ना झूठे तिलस्मात बांध पर झूठी बातें बांध कर अल्लाह के बारे में ना बांधा करो, वो एक सख्त अजाब से तुम्हारे हलाक कर देगा। झूठ जिसने भी घड़ा वो नामुराद होगा। ये नहीं कहा कि एक अल्लाह की तरफ आओ, नहीं, क्योंकि ऐ शामत के मारो, तुम्हें मालूम है तुम जो कुछ कर रहे हो वो झूठ है, तिलस्मात है, ये झूठ है, तुम जादू कर रहे हो, और अल्लाह के ऊपर जो है झूठ मत बांधा करो, वरना वो एक सख्त अजाब में तुम्हें सत्यानाश कर देगा। और झूठ जिसने भी घड़ा वो नामुराद। तो देख लीजिए, झूठ के पैर नहीं होते, एक ना एक दिन झूठ खुलकर आ जाएगा कि किसने झूठ कहा, क्या कहा। वक्ती तौर पे तो नुकसान होगा लेकिन खुलकर आ जाएगा। ये सुनकर उनके दरमियान इख्तिलाफ राय हो गया। वो चुपके चुपके बाहर मशवरा करने लगे। अब जादूगर डर गए कि क्या ये बात कह रहा है। अब वो जरा चुपके चुपके मशवरे करने लगे। आखिरकार कुछ लोगों ने कहा कि ये दोनों तो महज जादूगर हैं। अब कहा कि भाई ये जादूगर हैं, इनका मकसद यह है कि अपने जादू के जोर से तुमको तुम्हारी सरजमीन में दाखिल कर दे, से बेदखल कर दे, तुम्हारे मिसाली तरीके ज़िंदगी का खात्मा कर दे। हर ज़माने में पॉलिटिकल इश्यूज ये दो रहा, सिस्टम ऑफ लाइफ को चेंज कर दे, ज़मीन में इक़्तिदार। इसी के लिए लड़ाई झगड़ा जंग जिदाल ये सब होता रहा। तो क्या कहा लोगों ने, ये आए किस लिए हैं? ज़मीन से बेदखल कर दे, तुम्हारे तर्ज ज़िंदगी को बदल दे। अपनी सारी तदबीरें आज इकट्ठा कर लो और एकाएक मैदान में आओ। बस ये समझ लो कि आज गालिब रहा वही जीत गया। तो जादूगर बोले, मूसा तुम फेंकते हो या हम फेंके? मूसा ने कहा तुम ही फेंको। ये कायक उनकी रस्सियां, उनकी लाठियां, उनके जादू के जोर से मूसा नबी को दौड़ती हुई नजर आई, महसूस करने लगे। तो मूसा ने अपने दिल में डर गए। अल्लाह ने कुलना, हमने कहा, ला तखाफ, ऐ मूसा डरो नहीं जरा भी, इन्नका अंता, आप ही गालिब होगे, इन्नका अंतल आला, आप ही गालिब रहोगे। वल्की माफी यमीनिका तलखफ मा सनवो, फेंक दो जो कुछ आपके हाथ में है, अभी इनकी सारी बनावटी चीजों को निगल जाता है। ये जो कुछ बना कर लाए हैं ये जादूगर है, ये फरेब है। जादूगर कभी कामयाब नहीं हो सकते, ख्वाह किसी शान से वो आए हैं। आखिर को यही हुआ कि सारे जादूगर फ़उल्क़िय अस्सहरतु सुज्जदन क़ालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, तो वो सजदे में उन्होंने देख लिया हमने किया जादू, मूसा ने जो किया जादू नहीं। वो मान गए, सजदे में गिर पड़े, कहने लगे हारून और मूसा के रब पर ईमान लेकर आते हैं। अब ये फिरौन आग बगोला, खाला आमन तुम लहू कबला अन आज़न लकुम, ओहो बगैर मेरे इजाज़त के, हाउ डेर यू आर, तुम ईमान लेकर आते हो इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाज़त दे दूं। मालूम हो गया है कि ये तुम्हारा गुरु होगा जिसने तुम्हें जादूगरी सिखाई थी। अच्छा, अब मैं तुम्हारे हाथ और पैर मुख्तलिफ सिमतों में कटवाता हूँ, खजूर के तनों पर तुमको सूली पर चढ़ा देता हूँ, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि हम दोनों में से किसका अज़ाब ज़्यादा सख्त और देर पा है। यानी मैं तुम्हें ज़्यादा सख्त सज़ा दे सकता हूँ या मूसा? जादूगरों ने जवाब दिया, कसम है उस ज़ात की। ये है देखिए ईमान की कैफियत। ईमान अंदर उतर गया तो बाहर देख लीजिए उसका अमल नजर आता है। कसम है उस ज़ात की जिसने हमें पैदा किया। ये हरगिज नहीं हो सकता है कि हम रोशन निशानियां सामने आ जाने के बाद भी सदाकत पर तुझे तरजीह दे, तुझे सच मान ले। जो कुछ करना चाहे तो कर गुजर, तो ज्यादा से ज्यादा बस इसी दुनिया की जिंदगी का फैसला कर सकता है। हम तो अपने रब्बुल आलमीन पर ईमान लेकर आए हैं ताकि वो हमारी खताएं माफ कर दे। इस जादूगरी से
जिस पर तूने हमें मजबूर किया था, दरगुजर फरमाए। अल्लाह ही अच्छा है, वही बाकी रहने वाला है। सुभान अल्लाह। यहाँ तक जो है 3/4 सलासा हो गया है। आयत नंबर 73 पर मैं अपनी बात को रोकती हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो देख लीजिए मूसा नबी के इस किस्से में किस तरीके से जो कशमकश रसूलों की रही है। तो आज हम कहते हैं कि हमने इनको इतनी बार दावत दी, बुलाए, ये नहीं आए। यहाँ पर रसूल देख लीजिए, अल्लाह की मदद शामिल हाल है, आसा यद बैज़ा लेकर गए हुए हैं, और कैसे मुकालिमा, कैसे डायलॉग बाजी। तो आखिरकार कौन कामयाब रहे? मूसा नबी कामयाब रहे, और फिरौन। अब उसका अंजाम देख लीजिए, आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ पढ़ेंगे। तो इन कुरान की आयतों से देखिए इंसान को हिम्मत मिलती है, उसका ईमान बूस्ट होता है, उसको अल्लाह पर तवक्कल, अल्लाह की याद, जिक्र, जो अपनी कमी कोताहियाँ याद आने लगती है वो अल्लाह की तरफ आता है। लेकिन जब हम कुरान ही नहीं पढ़े, समझ कर नहीं पढ़े, तो क्या समझ में आएगा, क्या दिल पर असर करेगा। इसीलिए कुरान पढ़ने से पहले जैसे थे, कुरान पढ़ने के बाद भी वैसे ही होते हैं। फ़र्क क्या हुआ? हज को जाकर आए, हज से पहले जैसे, हज के बाद भी वैसे ही, ना अमल में ना किसी चीज़ में। हाँ, ड्रेसिंग में आ गई हजानी माँ, वाइट चिकन का खमीज शलवार दुपट्टा ओढ़े रहते हैं, और हाजी साहब अलहाज नेम प्लेट बदला लिया, बस इतना ही फ़र्क आ गया है। ना दिल बदला, ना ज़मीर बदली, ना आदत, ना अतवार, ना अखलाक, ना मामलात, ना मामूलात। ये तो एक रस्म, एक खाना पूरी थी, पूरी कर कर आ गए। अल्लाह को ऐसी इबादत, जो नमाजें पढ़ पढ़ कर गट्ठे आ गए हैं, लेकिन हुकूकुल इबादत अदा नहीं करते। अल्लाह को ऐसी इबादत मतलूब नहीं है। तो कैसी इबादत चाहिए? आप खुद अल्लाह की इबादत में दिल लगाइए तो तुमको पता चलेगा कि अल्लाह की कैसी इबादत है और इबादत में कैसे लज्जत मिलती है। अल्लाह हमें उस इबादत का लज्जत नसीब फरमा दे, हमारे ईमान में हलावत पैदा कर दे। अल्लाह हमारे ईमान को बढ़ा दे, हमारे वक्त में, हमारी ज़िंदगियों में बरकत अता कर दे, ताकि आज अहद कर लीजिए, अल्लाह आज मैं इस कुरान को पूरा, जब तक मैं पूरा कुरान तफसीर के साथ ना पढ़ लूँ मुझे मौत ना आए। अल्लाह इतना वक्त, इतनी मोहलत, इतनी ज़िंदगी दे दे ताकि मैं तफसीर के साथ कुरान को पढ़ लूँ। आज अपने आप से अहद कर लीजिए। पहली बार जब हमने कुरान की तफसीर शुरू की तो आई डोंट नो 9 ईयर्स, आई थिंक 9 ईयर्स और 10 ईयर्स में हमने मुकम्मल किया था। पता है आपको? देख लीजिए, ऐसा नहीं कि एक दिन में, एक साल में आप पढ़ कर निकल जाते हैं। फर पढ़ तो लेते हैं, असर नहीं। फिर भी सही पढ़ो तो सही, अल्लाह हिदायत दे देगा। अल्लाह से हिदायत तलब करिए, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला जो कुछ हमने मांगा है अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। हमारे अंदर दीन और ईमान की रमक पैदा करते, दीन की तलब, तिश्नगी और इल्म की भूख और प्यास हमारे अंदर पैदा करते। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहुमुल खैर, शुक्रन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। इंशाल्लाह इसके बाद हमारी तजवीद एंड ग्रामर की क्लास है, तो सो प्लीज़ आप उसको अटेंड करिए।